کویسچن آنسرز یہ ہیں کہ دیکھیں انسان کے اندر تبدیلی آ جائے یا امپرومنٹ ہو جائے یہ تو اللہ کے معاملات ہیں، اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے اور اللہ ہی طاقت دیتے ہیں، لیکن سبب کے طور پہ یہ ٹریننگ شاید آپ کی زندگی میں انقلاب لے آئے۔ عارف صاحب بہت بڑا ہو سکتا ہے۔ تو انقلاب یا پازیٹیو چینج کب آئے گا؟ کہ جب ہمیں بات سمجھ آئے گی۔ اگر بات ہی نہیں سمجھ نہیں آئے گی تو بات آگے کیسے چلے گا؟ دیکھیں قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جگہ جگہ فرمایا ہے کہ آپ پہلے قرآن کو سنیں۔ کوئی آیت یاد آ رہی ہے آپ کے ذہن میں؟ سمعوا ہے نا؟ ہاں سنائیں نا، زور سے بولیں۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا۔ ہاں اس کا ترجمہ بھی کریں زور سے۔ جب بھی کہیں قرآن پڑھا جائے تو اس کو خوب کان لگا کے سنو اور خاموش رہو دیکھیں تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ دیکھیں اللہ اکبر، یہ تو بڑا اچھا یار، ان کو مت ان کو بھی لے کے جائیں یار۔ آپ کس کے ساتھ آئے ہیں؟ آپ تو ابتدا کے ساتھ آئے نا، تو آپ ان کو بھی کچھ کر کے بٹھا لیتے ہیں، بھائی کچھ کرو بھائی، اچھا ہے نا، ریفرنس ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو کام میرا آسان ہو جائے گا۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کو اصل میرے استاد نے مجھے بتائی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ پہلے بہت غور سے سنو، خاموش رہو تاکہ تم پہ رحم ہو، کیونکہ جب سنیں گے ہی نہیں قرآن کو تو پھر اس کا اثر کیسے ہوگا؟ تو سننا کتنا کرٹیکل ہے نا۔ اچھا اور پھر سمجھنا بھی ہے، تو سنیں گے تو الحمدللہ آپ سب سنیں گے۔ کوئی میری بات میں کلیئر نہ کہہ پاؤں یا میں نہیں سمجھا پاؤں، یہ بہت ممکن ہے، تو اللہ کے لیے مجھے روکیے، مجھ سے سوال کیجئے، ہیں ابراہیم صاحب، تاکہ میری بات آپ کو سمجھ آئے، ہے نا۔ اب چونکہ اچھا اور یہ بھی نہیں کرنا ہے کہ جی وہ 1 گھنٹے بات کروں گا جب سلیمان صاحب خاموش ہوں گے، میں تو خاموش ہوں گا ہی نہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا، ہاتھ کھڑا کرنا ہے عارف صاحب، اور فوراً روک دینا مجھے ایسے۔ میں آپ کا ہاتھ دیکھ لوں گا اور میں جیسے اپنا جملہ پورا کروں گا تو آپ کی سے متوجہ ہو جاؤں گا۔ اگر اچھا کچھ لوگ یوں کر کے ہاتھ کھڑا کرتے ہیں ایسے، ایسا نہ کریں یار، آپ پورا ہاتھ کھڑا کریں، ایسا کریں تاکہ مجھے نظر تو آئے۔ ابھی صاحب یہ میں آپ کو ہاں یوں کر رہا تھا تو آپ نے دیکھا نہیں، بھائی اس طرح سے تو مجھے نہیں نظر آئے گا نا۔ آپ سر کھجا رہے ہیں، آپ ہاتھ کھڑا کریں، کیا ہے؟ آپ نا پورا ہاتھ کھڑا کریں، اور اگر نہ میں نے دیکھا تو تھوڑا سا یوں ہلیں جلیں تو میں دیکھ لوں۔ چونکہ آپ کو سوال کرنے کی مکمل اجازت ہے تو ہم سوال جواب کریں گے، تو 5 طرح سے آپ کو جواب دیں گے۔ پہلے یہ کہ آپ نے سوال، یہ تو سب آپ نے پڑھ لیا، میں اس کو ایک ریفریش کر رہا ہوں آپ نے سوال کیا فوراً جواب دے دوں گا میں۔ دوسرا یہ کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا سوال کا جواب آگے آ رہا ہے، یعنی ایک تو آپ کو فوراً جواب مل گیا، آنسر امیڈیٹلی۔ دوسرا یہ کہ سوال کا جواب آگے آ رہا ہے تو اس کے لیے میں آپ سے کہوں گا تھوڑا انتظار کر لیجئے، اور یہ اشارہ کروں گا میں، یہ دیکھیں ایسے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آگے آ رہا ہے۔ اچھا میں آپ کو اس ٹریننگ میں بہت سارے واقعات سناؤں گا، کہانیاں سناؤں گا، تو اس کا خیال رکھیں وہ کہانی سچی ہوگی، میرے اپنے الفاظ میں ہوگی، کہیں قیامت میں آ کے مجھے نہ پکڑیں گے، اس لیے میں یاد نہیں رہتا کہ ایگزیکٹ ورڈز کیا تھے، ایگزیکٹ کیا تھا، تو میں اس کی ایک آپ کو خلاصہ دے رہا ہوں اپنی زندگی کی کہانیوں کا، لیکن ہوگی سچی۔ کچھ واقعات ایسے ہوں گے جو فرضی ہوں گے، جو سچے نہیں ہوں گے، تو جو واقعہ فرضی ہوگا تو میں آپ کو پہلے سے کہہ دوں گا مولوی صاحب کہ یہ فرضی ہے، اگر میں نے نہیں کہا فرضی ہے تو سچا ہے میرے الفاظ میں۔ یہ بات کلیئر ہوگی علی؟ اچھا یہ جو واقعہ میں سنا رہا ہوں یہ فرضی ہے، سچا نہیں ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک صاحب جھوٹی گواہیاں دیا کرتے تھے، تو ایک کورٹ میں پہنچے تو جج نے پوچھا کہ آپ نے اس شخص کو چوری کرتے دیکھا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یس یور آنر دیکھا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ اس شخص نے کا کیا چرایا؟ تو اس نے کہا کہ یور آنر اس شخص کا جو ہے نا جانور چرایا۔ تو جج نے کہا یہ بتاؤ کہ کتنا بڑا تھا؟ تو اس نے کہا کتنا بڑا تھا؟ تو جج نے کہا کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں، یہ مرغے کب سے اتنے بڑے ہو گئے؟ تو اس نے کہا یور آنر اپنی بات تو پوری کرنے دیں، اتنا بڑا تھا نا، اب اتنے بڑے تو مرغے ہوتے ہیں۔ تو وہاں سے سائن آیا ہے کہ جی آگے آ رہے ہیں، ٹینشن نہ لیں۔ اور ماشاءاللہ سے یہ جو ہے وہ بورڈ رومز میں استعمال ہو رہا ہے سائن، یہ سائن گھروں میں استعمال ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں نا ڈاکٹر، آپ کا نیم ٹیگ چھپا دیا آپ نے، ڈاکٹر صاحب اس کو آگے رکھیں نا، جیسے ڈاکٹر یوسف ہیں، یہ گھر لیٹ پہنچے، یہ گئے تھے خلافت پہ تقریر کرنے، ہے نا، یہاں تو یہ سب لوگ تھے خلافت۔ اب انہوں نے خلافت تقریر کرنے شروع کی، لوگوں نے سننا شروع کیا، یہ بہہ گئے۔ اب دیکھا اوہ لیٹ ہو گئے۔ اب جب گھر پہنچے، جب اہلیہ کہیں گے نا آپ پھر لیٹ ہو گئے ہیں اور آپ یہ کریں گے، دیکھیں تو وہ رک جائیں گی، آپ اپنی پوری بات سمجھا دیں گے
اور گھر کے اندر برتن بچ جائیں گے. سمجھے؟ تو یہ سائن ہوتا ہے, اس کا مطلب کہ آگے آ رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ ویٹ کر لیں, یہ جو آپ کا سوال ہے یہ آگے کور خود بخود ہو جائے گا. یہ سائن استعمال کیا نا تو یہ بڑا افیکٹو سائن ہے, بڑا افیکٹو ہے. اب دیکھیں نا ہمارے نواز شریف صاحب کے بھی کچھ کی ایڈوائزرس ہماری ٹریننگ کر چکے ہیں, تو انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی یہ سائن استعمال کریں گے. جب آپ ان سے کہیں گے کہ بلوچستان میں بجلی کب آئے گی, تو وہ کہیں گے ایک ساتھ میں وہ یوں کریں گے بھائی یوں کریں گے تو ہم سب سمجھ جائیں گے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. تو یہ تو آ گیا یہ سائن. آگے چلتے ہیں. تھرڈ کیا ہوتا ہے کہ آپ کا سوال ہو سکتا ہے کہ بہت ویلڈ ہو, لیکن وہ آپ سے بہت اسپیسیفک ہو, تو اور لوگ اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں گے. جیسے اب میں نے ایک دفعہ بحرین میں نے وہ ایک سیشن ہو رہا تھا, اس میں نے کہا کہ میں نے ریسرچ کی ہے آلٹرنیٹ سیمی کنڈکٹرس پہ. ایک صاحب کہنے لگے اچھا کن مٹیریلس پہ کیے؟ تو میں نے کہا کہ گیلیم آرسینائڈ, کیوبک بورون نائٹرائڈ. ہاں تو یہ کیوبک بورون نائٹرائڈ جو ہے یہ بھی سیمی کنڈکٹر ہے. ہاں اچھا, میں سوچنا شروع کیا کہ یار یہ باقی جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے سے کیا تعلق ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی ایک کام کریں کہ یہ ڈسکشن ہم, اس کا سائن یہ ہوتا ہے 1 on 1, آپ میں اور آپ کا سوال, کیونکہ اور لوگوں کو انٹرسٹ نہیں ہے اس چیز کے اندر یہ سائن کہ بھئی کیوبک بورون نائٹرائڈ سیمی کنڈکٹر ہے یا نہیں ہے. آپ کو اس میں انٹرسٹ ہے شارق؟ مجھ کو تو خود بھی اب نہیں رہا اب آپ کو کیسے ہوگا؟ ہاں ہو سکتا ہے ان کا کوئی انٹرسٹ ہو, کوئی پڑھا ہو, ان کو میں بتا دوں گا کہ تو خوش ہو جائیں گے شاید. تو ایسا کوئی آپ کا سوال ہوگا میں یوں اشارہ کر دوں گا, تو پھر آپ مجھ سے الگ سے مل لیجیے گا بریک کے اندر, بریک کے بعد یا 6 بجے کے بعد, تو میں آپ کو انشاءاللہ آئی ول ہیلپ یو آؤٹ. اچھا جناب, ہاں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ آپ کے بہت سارے سوالات آنا شروع ہو جاتے ہیں, جو کہ اچھی بات ہوتی ہے اویس بھائی, لیکن ہمیں اپنا کورس بھی کمپلیٹ کرنا ہے. تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں, سارے کویشچن تھوڑی دیر کے لیے ہولڈ پہ ڈال دیتے ہیں. اس کا سائن یہ ہوتا ہے ایوری تھنگ از آن ہولڈ. اب آپ سوال نہیں کر سکتے, اس کا مطلب ہوتا ہے کہ 15 منٹ کا ہولڈ ہے, آدھے گھنٹے کا ہولڈ ہے, 45 منٹس کا ہولڈ ہے, گھنٹے کا ہولڈ ہے, 1.25 گھنٹے کا ہولڈ ہے. تو ایک صاحب کہنے لگے ہاں تو 1.25 گھنٹے زیادہ ہولڈ نہیں کرا سکتے. میں نہیں 1.25 گھنٹے ہو گئے نا, پھر یوں کر دوں گا پھر ہولڈ شروع ہو جائے گا. میں اس کی ٹینشن مت لیں, یوزلی اتنا ہولڈ ہوتا نہیں ہے, لیکن کبھی کبھی کرنا پڑتا ہے ہولڈ. اسے ایک دم سے بحث ہو رہی ہوتی ہے اور بڑا زبردست سوالات جوابات ایک عجیب, تو پھر ہم سب کو ہولڈ پہ کرا دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہماری بات سن لیں 15 منٹ. اس 15 منٹ میں کوئی سوال آئے تو آپ نے کیا کرنا, لکھ لینا, اور جب 15 منٹ ختم ہو گیا نا تو پھر آپ نے سوال کر لینا. یہ بات کلیئر ہوگی؟ اچھا یہ تو ہو گیا کویشچن آنسرس. آگے چلیں. ہاں ایک اور بھی ہوتا ہے مسئلہ, وہی ہوتا ہے کہ آپ کے سوال کا جواب ہمیں آتا ہی نہیں ہوگا. تو میں نے زندگی میں بہت چوٹ کھا کے, عثمان صاحب بہت ہی چوٹیں جوتے کھا کے سیکھا کہ بھائی نہیں آتا نا, بول دے نہیں آتا, اینڈ آف دا اسٹوری. وہ میں بھی اذیت سے بچ جاؤں گا, آپ بھی اذیت سے بچ, بھائی نہیں آتا نا. اتنا اچھا ہو جاتا ہے مسئلہ, سنت بھی ہے نا, بھائی بول دو نہیں آتا تو ختم ہو جائے بات. اچھا جب آپ کو نہیں آتا صحیح, آپ کہنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, اسے اتنی تکلیف ہوتی ہے. ہاں میں یہ کوشش کروں گا کہ میں آپ کو ریفرنس دے دوں, کسی کی طرف آپ کو میں متوجہ کر دوں. تو آپ ابھی مجھے کوئی سوال آیا, بھائی کیا آیا تھا, کیا آیا میں کویشچن کہ جی کہاں میل یوگا انسٹرکٹر کوئی ہے آپ کے جاننے والے؟ بھائی نہیں ہے. تو میں کہتے مجھے نہیں پتا, میرے تو نہیں ہے. اب ختم ہو گیا نا مسئلہ, حل ہو گیا. اب میں بولے نہیں میں کوشش کرتا ہوں, میں دیکھتا ہوں, بھائی نہیں پتا نا مجھے, تو میں کیا بتاؤں. ہاں لیڈی یوگا انسٹرکٹر چلو ہمیں پتہ ہے, جیسے کہ ہماری بیگم صاحبہ جو ہے وہ ان سے پڑھتی ہیں, ان کا میں ریفرنس دے سکتا ہوں. ٹھیک ہے, تو نہیں آتا تو میں بتا دوں گا نہیں آتا. ہاں سمجھے نا. آگے چلے. ورڈ آف لینگویج. جب میں پاکستان آیا تو میں تقریباً 11 سال رہا US کینیڈا میں نا. تو میرا ایکسپیرینس یہ ہے پاکستان کا کہ جب آپ انگلش اردو مکس کر کے بولتے ہیں نا تو لوگوں کو زیادہ سمجھ آتی ہے. اب یہ جو جنگ ہے کہ اردو ہونا چاہیے انگلش ہونا چاہیے, اس جنگ میں پڑھنا نہیں چاہتا, کہ ہمارے اساتذہ نے مجھے سکھایا ہے کہ ہر جنگ لڑنے والی نہیں ہوتی. ہر جنگ لڑنے والی نہیں ہوتی. کیونکہ خالد صاحب ہم گھروں میں کیا سیکھتے ہیں, یہی سیکھتے ہیں نا,
نہیں مطلب ہر چیز میں الجھیں گے گھر تو نہیں چل سکتا. کیوں یوسف بھائی آپ تو نئے ہو لیکن سمجھ گئے ہو بات. اس لیے کہ یار بھائی بی یو نو لٹل فار گیونگ آلسو. ہر چیز میں صحیح ہو جاؤں تو کیسے ہوگی زندگی گزرے گی. ہر جنگ لڑنے والی نہیں ہوتی. اچھا شروع میں ہماری ایک غلط عادت تھی, ہر جگہ ناک لگائیں, ہر جگہ گھسنا. اب 2 ٹیکسی وہ لڑیں رکشے والے تو ہم اتر جائیں گے, سمجھے نا, اس کو الگ کرنے پتا اپنا ہی بٹن ٹوٹا فلانا, سمجھے نا. تو اب ہم نے سیکھ لیا ہے کہ ہر جنگ لڑنے والی نہیں ہوتی. تو میں اس جنگ میں پڑھنا ہی نہیں چاہتا کہ انگلش ہو یا اردو ہو. جو بھی آپ لوگ طے کر لیں گے مجھے SMS کر دیجیے گا, جیسا آپ کہیں گے ویسے چلوں گا. آپ کہہ دیں گے بھائی خلیفہ نے کہہ دیا ہے اردو, بس صحیح اردو. آپ کہیں گے جی انہوں نے کہہ دیا انگلش, ہم انگلش کر لیں گے, ہے نا. تو اس ٹریننگ کے اندر ہم انگلش اردو مکس کر کے بات کریں گے. لیکن دیکھیں میرا ایریا لٹریچر نہیں ہے. ایک کورس جو میں لٹریچر میں نہیں پڑھا. انگلش میں غلطیاں کرتا ہوں اور اردو میں بھی غلطیاں کرتا ہوں. اس کمرے میں مجھ سے بہتر انگلش والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور اردو میں جو مجھ سے بہتر لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو بھائی اگر مجھ سے غلطی ہو جائے تو اللہ کے لیے مجھے روک کے پوچھ لے. آپ اس چکر میں کہ یار پتہ نہیں یہ لفظ جو ہے نا پتہ نہیں ایسا ہوگا کہ ہمیں نہیں ہو سکتا ہے وہ لفظ میں غلط پڑھ رہا ہوں. تو اگر میری لینگویج کے اندر میں کوئی غلطی کر لوں آپ مجھ سے پوچھ لینا بھائی, میں غلط ہوں گا, میں آپ سے معذرت کر کے صحیح کر لوں گا. اب بہت بڑا پروناؤنسیشن کا بھی ایشو ہوتا ہے. وہ انگلش اتنی بڑی زبان ہے اس میں غلطی کر جاتا ہوں, اردو میں بھی غلطی کر جاتا ہوں. اب ایک دفعہ US میں یہ ہوا کہ وہ نئے تھے, ہم امریکہ گئے تو گورے سے میں نے کچھ کہا. ہم تو کہتے ہیں لیبارٹری کہتے ہیں. اب میں نے اسے کہہ دی لیبارٹری. کہتے واٹ. میں نے کہا بھائی لیبارٹری کیا, اچھا وہ پھر کہتا واٹ. میں نے دل میں سوچا کہ اتنی سمپل اس کو بات سمجھ نہیں آ رہی. میں اس کو بھائی لیب تو کہتا ہے مجھے او یو مین لیبریٹوری. میں نے کہا یس دیٹس واٹ آئی مین. اچھا اس نے کوئی بولا ہی نہ جائے. پھر میں جب گھر گیا تو میرے لڑکے سے کہا یار بھائی یہ سکھاؤ یہ کیسے بولتے ہیں. تو اس نے پھر پریکٹس کر, چند گھنٹے میں پریکٹس کی لیبریٹوری. ہم نے کبھی بولا نہیں تھا اس طرح سے, سمجھے نا. اب ٹھیک ہے اب سارا بول لیتی ہیں لیکن وہ تھوڑی کہ میں بول لیتا ہوں. تو کہنے میں سے یہ تھا کہ ہر کا ایک لہجہ ہوتا ہے. ہو سکتا ہے میں لہجہ غلط پڑھ رہا ہوں. تو اس کے بعد سے تو میں نے US میں یا تو میں لیبریٹوری کہتا ہوں یا میں لیب کہتا ہوں. بلکہ تو میں پتہ نہیں کیا بات ہوئی, میں نے کہا کہ اف دیر از اے ایمرجنسی یو کین گو. کہتا واٹ. اچھا اس کو سمجھ نہیں آیا. میں 3-4 ریپیٹ کیا, میں کہتا او یو مین ایمرجنسی. میں یس دیٹس واٹ آئی مینٹ. او اوکے. اس لیے وہ اس سے چینج ہو جاتا ہے نا. تو اس لیے بھائی مجھ سے غلطی بھی ہو سکتی ہے. ایک دن میں اپنے ایک بیٹے کو لے گیا, میٹنگ تھی میری اس سے بڑی سیریس. تو سیریس میٹنگ کہاں ہوتی ہیں, وہ ہوتی ہیں کسی ریسٹورینٹ میں. انہوں نے لے کے گیا, اس کو میں نے سینڈوچ خرید کے دیا. اب بیٹھ کے بات چیت شروع ہوئی تو میں نے اس کو بتایا, ایک کہانی سنا رہا تھا کہ ایک لڑکی تھی, اس نے مجھ سے کہا کہ یو نو ساؤتھ امریکن لڑکی تھی, مجھے ایسا لگا کہ مسلمان ہے. میں اس سے پوچھا یونیورسٹی میں تو مسلمان ہو سکا. میں نہیں ہوں. میں کہا تمہارے دادا ہوں گے. اچھا مجھے ایسا لگا مسلمان ہے. اب وہ کہہ رہی کہ میں نہیں ہوں. میں کہا تمہارا باپ تو نہیں کہا نہیں, تمہارا دادا تو کہتے نہیں. تو جب وہ بہت زچ ہو گئی تو میں کہنے لگی بائی دا وے مائی اینسیسٹرز ور فرام اسپین. اس نے یہ کہا تو پھر مجھے ایک دم سے دکھ ہوا کہ یار ہے تو خون اس کا مسلمان کا خون ہے, جبھی مجھے فیل ہو رہا تھا. اچھا یہ کہانی اس کو سنا رہا ہوں لڑکے کو, اور بڑا اہم اس کا ایک کنکلوژن ہونے والا ہے. تو میں شکر ہے اسے پوچھ لیا کہ بیٹا تمہیں کیا سمجھ آئی. تو سنا ہی کہانی یہی ہے. اور پھر اس نے کہا کہ اور جو ہے نا اس نے کہا کہ میری بہنیں اسپین سے. میں نے کہا بہنیں اسپین سے, یہ بہنیں کہاں سے آ گئی, کیا آپ نے کہا تھا. میں نے کہا میں نے تو بہنوں کی تذکرہ نہیں کی, کرنی آپ نے کہا تھا. میں نے کہا کہ میں نے کب کہا تھا. اس نے پھر کہا, میں بیٹا کہتا ہے آپ نے کہا تھا کہ اینڈ ہز سسٹرز آر فرام اسپین. میں کہا نہیں اینڈ ہز سسٹرز نہیں, اینسیسٹرز. اینسیسٹرز یعنی آبا و اجداد. وہ میں کہہ رہا ہوں اینسیسٹر سن رہا ہے, اینڈ سسٹر سن رہا ہے وہ بیچارہ. تو میں نے کہا نہیں بھائی اینڈ سسٹرز نہیں, اینسیسٹرز. ہاں اچھا بابا. میں کہا اچھا, اس سے پوری کہانی بدل گئی نا. بھائی میرے آبا و اجداد اسپین سے ہیں اس کا اس میں, اور میری بہنیں اسپین سے, اس میں فرق ہے, بہت بڑا فرق ہے بھائی. پوری کہانی کا وہ تو پورا رخ ہی بدل گیا. تو اسی لیے بھائی مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے, تو آپ مجھے پلیز میری زبان پہ روک لیجیے گا, ٹھیک ہے. کیوں بھائی آپ روکیں گے, میری بات نہیں سمجھ آئے گی تو روکیں گے.
ہاں بس بولیں جی 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 بس ٹھیک ہے. اچھا آگے چلیں. ڈیزائن آف دا فولڈر. دیکھیں یہ جو فولڈر ہے نا بھائی, اس کا ڈیزائن ایسا ہے کہ اس میں کلپ ہے, کھلتی بند ہو جاتی ہے. اور بڑا لوگوں نے مجھ سے بحث کی شروع میں, اتنے مہنگے پیسے خرچ کرتے ہیں ایسے. میں نے کہا بھائی چھوڑ دیں یار. اس کا ایک ریزن ہے نا کہ ہم اتنے پیسے خرچ کر کے فولڈر بناتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کو نوٹس لینے عثمان صاحب, جو کہ آپ لیں گے ماشاء دبا کر, تو وہ آپ ان شیٹس میں لکھیں. یہاں بھی بہت جگہ اس کو اس پر استعمال کر لیں. اس کے بعد اس کو کھولیں اور ایسا لگا لیں. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے نوٹس اور آپ کا ریٹن مٹیریل ایک جگہ پہ ہو جائے گا, ہر چیز ایک جگہ پہ آ جائے گی. یہ میں اپنی بات سمجھا پا رہا ہوں؟ تو آپ سب کے سامنے پیپرز نظر آ رہے ہیں نا, اور اگر کبھی کوئی پیپرز کم ہو جائیں تو آپ کہیے گا ہم آپ کو اور دے دیں گے شیٹس. ہاں ایسا نہ کریں کہ سب کے سب لگا لیں. یہ تو ابو دھابی میں ٹریننگ ہو رہی تھی, ہم رکھتے تھے 50 شیٹس غائب. اتنا میں پریشان ہوا کہ ختم ہی ہوگی. اچھا وہ 3 پنچ ملتا نہیں آرام سے. میں اپنے ایونٹ مینیجر کو بھگایا, میں کہا جاؤ بھائی دیکھو. اب میں سوچوں کہاں چلے جاتے ہیں اتنے نوٹس, کیسے کوئی لے رہا ہے. پتہ ہے خاتون کیا کر رہی تھی, جیسے آتے تھے سب لگا رہی تھی. میں کہا اب اتنے کیوں لگا رہی ہیں؟ کہ نہیں میں پورے سال کے لگا رہی ہوں. کہ سال بھر میں سال میں تو آپ کو ضرورت پڑے گی. مجھے کوئی ایشو نہیں ہے, میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں, لیکن یہ 3 پنچ ہول ملتا نہیں ہے آرام سے نا. تو ابھی اگر آپ نہ لیں, بعد میں آپ ہم سے لے لیں. کہ ٹھیک ہے, تو جان ہماری بچ گئی. تو وہ اس میں کوئی برائی نہیں تھی, وہ کیا کرتی سب لگا لیتے. اتنا نہ لیں, لیکن یہ کہ اتنا جتنا ضرورت ہو. آگے چلیں, اس سے میں چلتا ہوں. ہاں, گیٹنگ دا موسٹ آؤٹ آف دس ورک شاپ. دیکھیں بھائی, ہمارے پاس جو ہے عثمان بھائی 2 تعویذ ہیں جو کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ باندھ دیں. اچھا اگر آپ کہیں مجھے نہیں باندھنا تو میں اصرار تو نہیں کر سکتا, کیونکہ میں نرم دل ہوں, لیکن میں کوشش ضرور کروں گا کہ آپ باندھ لیں. اگر آپ نے وہ 2 تعویذ باندھ دی تو ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ آپ کی ٹریننگ میں آپ کی لرننگ ڈبل ہو جائے گی. فخر الاسلام صاحب, تھکاوٹ نہیں ہوگی, ٹائم تیز سے گزرے گا, بوریت نہیں ہوگی. اور آپ جب 6 بجے آپ کہیں 6 بجے ایسا ہوگا. اور ان سارے فائدوں کے لیے آپ کو کوئی ایفرٹ بھی نہیں کرنی پڑے گی. تعویذ تو ایسی چیز ہوتی ہے بھائی, کوئی ایکسٹرا محنت بھی نہیں اور سارے فائدے. اور بتائیں کتنا زبردست تعویذ, اور ایسا مجرب نسخہ ہے کہ ایسا چلتا ہے کہ مزہ نہیں. آج تک فیل نہیں ہوا یہ ایسا نسخہ میرے پاس ہے ماشاء اللہ. جلال صاحب بتا دوں تعویذ, بتا دوں ایسے ہی بتا دوں. اچھا چلیں, اس تعویذ کو بتانے کے لیے کہانی ہے, غور سے سنیے گا. اس کہانی میں ساری کہانی وہ یہ ہوا کہ میں کہا نا ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہے. پڑھائی تو ہم نے ضد نہیں کر لی, ضدی میں جو ہے نا وہ اسکول والوں سے ہمارا جھگڑا ہو گیا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. انہوں نے ہمیں کہا کہ اس کو نکال دیں گے باہر. ایک کہانی بہت لمبی ہے ایٹوا پبلک اسکول میں. وہ آپ کے جو ہے نا وہ ابو کو پتہ ہوگی وہ کہانی. وہ تھے اس وقت نئے آئے تھے جو ہنگامہ ہوا تھا اسکول میں. تو اسکول سے چونکہ جھگڑا ہو گیا میرا اور چند لڑکوں کا, تو اس ضد میں کہ اسکول کو نیچا دکھانا ہے ہم نے پڑھائی کی. کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اب تم کسی کام کے نہیں رہو گے, اور ہم کہتے ہیں ہم کام کے ہوں گے. اس چکر میں آپ حیران ہوں گے کہ میرے میٹرک میں بورڈ میں پوزیشن تھی اور ایف ایس سی میں 2nd پوزیشن تھی NWF میں. وہ ضد میں ضدی میں ہم نے پڑھائی کر لی. خیر ہوا یہ کہ میرا جو انٹرسٹ ہے وہ ہے سوئمنگ, یہ میرا پیشن ہے, اور لوگوں کو پتہ بھی یہ بات. اور میری بیگم کہتی ہیں کہ آپ کو نا کریز ہے. میں نہیں, کریز تو نہیں ہے یار سوئمنگ کا, لیکن یہ کہ جو ہے مطلب اچھی لگتی ہے, ہم کرتے ہیں. تو ایک سال مجھ سے کہا اچھا آپ کو سوئمنگ کا بڑا شوق ہے. میں کہا جی. کہنے لگے کہ آپ نے کبھی اسکوبا ڈائیونگ کی ہے؟ اسکوبا ڈائیونگ سمجھتے ہیں آپ ابراہیم صاحب, جو پانی کے اندر جاتے ہیں آکسیجن لگا کر. یہ دیکھیں یہ ہیں, اس کو کہتے ہیں اسکوبا ڈائیونگ. تو اس میں آپ آکسیجن لگاتے ہیں اور پانی کی تھوڑا گہرائی میں چلے جاتے ہیں. تو کسی نے مجھ سے پوچھا آپ نے کی ہے؟ میں تو نہیں کی, اس لیے پاکستان میں تھا نہیں اس زمانے. اب کراچی میں شروع ہو گیا یہ پروگرام, پہلے نہیں تھا. آپ میں سے کسی نے کی ہے؟ کی ہوتی تو مجھے میری ہیلپ مل جاتی. چلیے ٹھیک ہے, اپنے پاس نوٹ کرنے کرنے والا کام ہے. ہاں زندگی رہی موقع رہا تو یہ کرنے ضرور, حضرت ضرور کرنا ہے حضرت. وہ مجھے کیا کہہ رہا ہے, اچھا آپ نے اسکوبا ڈائیونگ نہیں کی ہوئی؟ میں نہیں. وہ کہتا ہے 3 کوارٹرز تو پانی ہے
3/4 تو دنیا میں پانی ہے اور 1/4 صرف جو ہے وہ زمین ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ سمندر کی تہہ میں اتنی مچھلیاں ہیں, اتنا کلرز ہیں, اتنا یہ ہے, اتنا وہ ہے, آپ نے تو دیکھا ہی نہیں یار. اور مجھے کیا کہتا ہے, یو آر مسنگ آؤٹ آن لائف. وہی یعنی آپ تو زندگی میں بڑی چیز رہ گئی. حال میں مجھے پتہ چلا کہ کچھ ویلز ہیں جن کی عمر ہوتی ہے 200 سال. یعنی ہمارے پردادا کے پردادا کے پردادا کے زمانے کی ہیں, ابھی تک زندہ پھر رہی ہیں. سوچیں تو صحیح. یعنی آپ یہ سوچیے تو صحیح کہ انہوں نے جو ہے ان کا زمانہ دیکھا ہوا ہے بہادر شاہ ظفر کا, ایسٹ انڈیا کمپنی کا آنا دیکھا ہوا ہے ویلز نے. نہیں 200 سال 200 ایئرس تک جاتی ہے ان کی عمر. تو ابھی بھی 200 سال پرانی وہ ویلز پھر رہی ہیں. تو آپ سوچیں 200 سال پرانی ویل سے آپ کا تعارف ہو جائے, ملاقات ہو جائے, آپ جائیں گے تو ایسے ہی ہوگا. اچھا خیر, اس نے مجھے اس طرح سمجھایا تو میں نے اپنے پاس نوٹ کر لیا یار یہ کام کرنے والا ہے. اچھا خیر, اللہ کا نظام چلا. 2010 میں ملیشیا میں ٹریننگ ہوئی تو ہمارے سسر نے کہا کہ آپ جو ہے آ رہے ہیں ملیشیا میں. کہاں؟ ارے وہ تھے اس زمانے میں اپنے بیٹے کے پاس وہاں سنگاپور میں. کہیں بیٹا تم نا ضرور لنکاوی جانا. یہ ایک آئی لینڈ ہے جس کے بارے میں رپورٹس یہ ہیں, اسیسمنٹس ہیں کہ دنیا کے 10 خوبصورت ترین جزیروں میں سے ایک جزیرہ ہے, اس کا نام ہے لنکاوی. لنکاوی تو لوگ گئے ہوئے ہوں گے, کوئی گئے ہوئے لنکاوی؟ 1-2 لوگ گئے ہوئے, ٹھیک ہے نا. خوبصورت ہے عارف صاحب, ڈاکٹر صاحب خوبصورت ہے. تو یہ ہے بیسکلی ملیشیا نا. ملیشیا کے بالکل نارتھ ویسٹ کارنر پہ ہے, تھائی لینڈ کے بالکل ساتھ یہ لنکاوی ہے. تو خیر ہم پہنچے تو یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے کوئی تقریباً 100 آئی لینڈس ہیں, اور اتنا کلین پانی. پھر 40-50 سال سے یہ وہ ہے پروٹیکٹڈ ایریا ہے, یہاں فشنگ نہیں کر سکتے آپ, یہاں آپ کوئی انڈسٹریل کام نہیں کر سکتے, یہاں آپ کوئی بڑی عمارت نہیں بنا سکتے, کوئی بڑی سڑک نہیں بن سکتی. یہ سب اٹس لائک اے نیشنل, کہتے ہیں کہ اس نیشنل پارک یا. اور بہت ہی بیوٹیفل یہاں ایک پورٹ ہے جس میں دنیا بھر سے لوگ اپنی کشتیوں میں آتے ہیں. اور یہاں آپ جائیں تو اس کو ایسا بنایا ہے کہ اٹ فیسز دا رائزنگ سن. فجر میں آپ چلے جائیں ہیں عثمان صاحب, بھابھی کو لے کے جائیں اور جا کے یہاں بیٹھ جائیں اور سورج نکلتے ہوئے دیکھیں. آپ کے گھر کے صرف سورج نکلتے نا آدھے جھگڑے ختم ہو جائیں گے. میں بتا رہا ہوں آپ کو آنیسٹلی, اس لیے کہ اتنی ساری آپ کی اچھی میموریز ہو جائیں گی اپنے بیگم کے ساتھ کہ آپ کے بہت سے مسئلے حل ہو جائیں گے وہیں. وہ کہیں گے یار کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں. یہ دیکھیں اللہ کی رحمت. اور وہ فشنگ تو نہیں, بوٹس ووٹ چلتی ہیں وہاں. خیر تو ہم بھی پہنچے. سسر صاحب کی بات سنی ہوئی تھی نا ہم نے, تو اسے سسر حضرات کی باتیں سننی چاہیے. خیر اب ہم یہ فیری لے کے پہنچے تو اترے سے, تو یہاں جیسے ہم نکلتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کو بتائیں گے. ڈاکٹر صاحب آپ فلائی کر گئی تھیں یا بائی بورڈ گئی تھیں؟ فلائی. اچھا چلیں پھر آپ کو یہ مس ہو گیا. خیر وہ جو فیریز آتی ہیں نا, تو جیسے آپ اترتے ہیں تو یہاں نا ٹور آپریٹرز ہیں, سمجھے نا, ان کھڑکیوں میں. خیر میں وہاں گیا تو وہاں لکھا ہوا تھا اسکیوبا ڈائیونگ. ارے یار موقع ہے نا. تو میں ان سے کہا کہ میں کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کے پاس لائسنس ہے؟ تو لائسنس ہے نہیں میرے پاس. کہ نہیں پھر آپ تو کر نہیں سکتے. اچھا بعد میں مارکیٹنگ کرتے ہیں ایسے لوگ. تو میرا دل اتنا چھوٹا سا ہو گیا, کیوں بھائی؟ تو کیا نہیں آپ نہیں کر سکتے, لائسنس نہیں ہے. ہاں ایک طریقہ ہے. میں کیا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنا انسٹرکٹر آپ کے ساتھ بھیجیں گے, تو آپ کے ساتھ جائے گا, تو آپ لائسنس کے بغیر کر سکتے ہیں, لیکن اس کی فیس ہوگی کافی. تو میں کہا چلو یار لے لو فیس بھائی, تم کرو. خیر اس نے صبح آ جائیے. خیر دوسرے دن صبح پہنچا تو انہوں نے کیا کیا کہ مجھے ایک اور فیری میں بٹھایا, میں تھا اور چند لوگ اور بھی تھے, اور انہوں نے ہمیں بھیجا ایک جگہ تھی پلاؤ پیار, ایک اور آئی لینڈ ہے چھوٹا سا, وہاں اسکوبا ڈائیونگ ہوتی ہے, وہاں بھیجا. اچھا یہ پھر کوئی تقریباً 1.5 گھنٹے کی وہ تھی فیری رائڈ. اور وہاں پہنچے ہم, تو یہ ہے وہ آئی لینڈ. یہ واقعی چھوٹا سا ہے بالکل نا. تو یہ جو ہے نا ڈائیونگ ٹینک ہے. ارے بھائی آپ گئے تھے یہاں, آپ نے کیوں کیسے مس کر دی یہ والا ایکسپیرینس؟
اوہ اسٹے کہاں تھا آپ کا؟ اچھا نہیں ہوٹل میں تو میرا بھی تھا، لیکن یہاں اسٹے نہیں ہوتا، یہاں تو صبح جاتے ہیں آپ شام تک واپس آئے، موقع نہیں تھا نا. اب نیکسٹ ٹائم جانا تو کرنا ضرور. کانفرنس میں تھے نا تو یار ایک دن ایکسٹرا رہ رہے تھے. چلو خیر کوئی بات، تو نیکسٹ ٹائم کر دیجیے گا. ڈاکٹر صاحب آپ لوگ تو نہیں گئے یہاں؟ اوف یہ کانفرنس والوں نے بہت ظالم. آپ ایک دن ایکسٹرا رہتے ہیں نا. تو یہاں کیا کرتے ہیں، یہ ڈائیونگ ٹینک ہے. تو یہاں کیا ہوتا ہے، یہ فیریز ہے نا، یہ آگے یہاں لگتی ہے، آپ وہاں اترتے ہیں اور اس کے درمیان میں سے ایک جگہ ہے جس سے آپ ڈائیو کرتے ہیں. اچھا بہت زیادہ ڈیپ نہیں ہے میرے خیال سے، تقریباً میں آپ بتاؤں 15 سے 20 میٹر پر آپ فلور پہ آ جاتے ہیں سی کے. اور کیا خوبصورت وہاں مچھلیاں ہیں اور کورل ریفس ہیں، بیوٹیفل تھنگس، اسٹار فش اور یہ اور وہ، اور لائف ہے بس پوری نا. یہ وہ آئلینڈ ہے، یہ وہی ہے، یہ جو ڈائیونگ ٹینک ہے نا. اچھا جیسے میں وہاں پہنچا تو کیا انہوں نے، میں اترا، انہوں نے کیا کہ ویٹ سوٹ پہنایا کالا، پھر مجھے ٹینک لگا دی، پھر وہ جو ماؤتھ پیس وہ لگا دیا، اور اس طرح کہ میرا کوئی شکل بن گئی ایسے. اچھا وہ تصویر ہے میں نے دکھانی چاہتا، جیسے بہت بری لگتی ہے وہ، ہے نا. یہ بچے ٹھیک ہے. اچھا یہ اور یہیں بٹھا دیا مجھے، یہ نا یہ اس بینچ پہ، اور یہی تھا میرا انسٹرکٹر یہ. اچھا اور یہاں سے لوگ ڈائیو کریں، یعنی یہاں سے اترتے تھے لوگ اور اندر جا رہے پانی کے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بٹھا کر، اچھا بڑا عجیب سا لگتا ہے نا، آپ کو ماسک بھی لگا ہوا ہے اور وہ لگا ہوا ہے اور یہ لگا ہوا ہے. بٹھا کے چلا گیا. مجھے انہوں نے کہا تھا کہ جب ہم وہاں جائیں گے تو ہم آپ کو ٹریننگ دیں گے اسکوبا ڈائیونگ کی. اچھا میں دیکھ رہا ہوں لوگ جا رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، میں سوچ رہا ہوں یہ ٹریننگ بھی تو ہونی تھی بھائی، وہ کہاں ہے؟ ٹھیک ہے آپ کو سوئمنگ آتی ہوگی، لیکن پہلی دفعہ جب اسکوبا ڈائیونگ کرتے ہیں نا تو آدمی تھوڑا گھبراتا ہے. پھر آپ نے چھلانگ لگائی کبھی ہوا میں؟ سب نے لگائی نا، وہ کھیلتے کودتے بھاگتے ہوئے. لیکن اگر آپ جو اسکائی ڈائیو کریں گے، جہاز سے چھلانگ لگائیں گے، تو آپ کو ٹریننگ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ ایسے نہیں کود جائیں گے. اب میں سوچا ٹریننگ کب ہوگی، خیر نہیں ہوگا. آدھا پونا گھنٹہ اس نے بٹھا دیا، اب ٹائم بھی نہیں دیکھ سکتا، گھڑی بھی اتار لی تھی. تو اس کے بعد دوسرا والا آیا، ایکچولی یہ آیا تھا شاید. آگے کہتا ہے آئی ایم گوئنگ ٹو بی یور انسٹرکٹر اینڈ آئی ول ٹیچ یو اسکوبا ڈائیونگ. اچھا میرے گروپ میں 3 لوگ تھے، میں تھا، ایک صاحب تھے اور ایک خاتون بھی تھی. اس نے کیا کیا، سکھانا شروع کر دیا. فار ایگزامپل اس نے یہ کہا کہ آپ نے یہ ماؤتھ پیس جو ہے نا، یہ ربڑ کا ہوتا ہے، اس کو آپ نے دانتوں سے پکڑنا ہے، ہونٹ سے نہیں. اگر آپ نے ہونٹ سے پکڑا نا تو نکل جائے گا، پریشان ہوں گے کیونکہ آکسیجن اسی سے آ رہی ہے. اور آپ نے دانتوں سے اتنا زور سے نہیں کرنا کہ کٹ جائے، وہ مشکل ہو جائے گی. تو دانت سے پکڑنا لیکن کاٹنا نہیں ہے. میں ایک مثال دے رہا ہوں، اس طرح سے سکھانا شروع کیا. جب اس نے اپنی ٹریننگ پوری کی تو اس کے بعد کہتا ہے کہ دیکھو بھائی پانی کے اندر نا کوئی پرابلم بھی ہو سکتا ہے، تو ہمیں کچھ کمیونیکیٹ کرنا پڑے گا، تو میں آپ کو بھی سائن لینگویج سکھاؤں. ہمیں خیال آ رہا ہے یار یہ ٹائم ہے سکھانے کا، یار بھول گیا تو یہ یاد نہیں بولو یہ تو کرنی ہے پانی کے اندر. اب سکھا رہے ہیں یار سائن لینگویج، اب نے شروع کر دی سائن لینگویج. اچھا پوری نہیں سکھائی، جو ایکسٹینسو ہوتی ہے نا تو کافی ساری ہوتی ہے. اس نے جو بیسک سکھائے، فار ایگزامپل اس کا مطلب ہوتا ہے ایسینٹ، اوپر جاؤ. ہاں اس نے ایک اور بات بڑی مزے کی، اس نے یہ کہا کہ پانی کے اندر نا آپ نے میری 100% اوبیڈینس کرنی ہے، 100% اطاعت کرنی ہے. اس نے اگر ایک بات تم نے نہیں مانی نا تو میں رسپانسبل نہیں ہوں. میں بعد میں سوچ رہا کہ چلو یار کسی کی تو کہیں پوری اطاعت کرنی ضروری ہے. یہ تو مطلب وہ کہہ رہا ہے کہ میں رسپانسبل نہیں ہوں گا، جو میں بولوں گا آپ نے کرنا ہے. ٹھیک ہے بھائی. اس کا مطلب اسینٹ، اوپر جاؤ، ڈسینٹ. اچھا اس کا مطلب ہوتا ہے ایوری تھنگ از اوکے. اس کا مطلب ہوتا ہے سلو ڈاؤن، کیونکہ اگر آپ کی سانس اکھڑی تو وہ ٹینک جو 45 میں رہے گی نا وہ 20 میں ختم ہو جائے گی. پھر کیا ہوگا؟ بہت ہی عجیب حال ہوگا نا یار، آپ کے سانس ہی نہیں آ رہی. اچھا اور اگر آپ 10 میٹر نیچے ہیں یا 8 میٹر نیچے ہیں تو اوپر جانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے پتہ ہے آپ؟ اور بہت تیز جا بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ نائٹروجن پوائزننگ ہو جاتی. تو سانس نہیں اکھڑنی، آپ نے ایسے سے چلنا ہے. پھر اس نے کہا کہ جناب اس کا مطلب ہوتا ہے دیر از اے پرابلم، مسئلہ ہو گیا ہے، اور جہاں سے مسئلہ ہوا بتاؤ. یعنی اگر یوں کر کے یوں کرو گے نا اس کا مطلب کان میں تکلیف ہے،
یا جو ہے سانس میں کوئی ایشو ہے یا کوئی چوٹ لگ گئی, کیونکہ وہ بہت ہی پتھر بھی ہوتے ہیں, کبھی کبھی جو ہے نا لوگ غلطی سے وہ چوٹ لگ جاتی ہے, سمجھے نا, بیلنس نہیں کر پائے, گھٹنا لگ گیا. خیر اس نے یہ سکھائی. سکھانے کے بعد کہتا ہے اچھا جناب اب میں آپ کا ٹیسٹ لوں گا. ایک دفعہ پڑھایا عثمان صاحب, ٹیسٹ لینا شروع کیا تیزی سے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, اس کا مطلب کیا, اس کا مطلب آپ حیران ہوں گے کہ ہم تینوں میں سے کسی ایک نے ایک غلطی بھی نہیں کی. کہتا واو آپ تو سیکھ گئے ہیں, چلو پھر سے شروع, پھر سے ٹیسٹ شروع کیا, پھر ایک غلطی نہیں ہوئی. مجھے نہیں یاد پڑتا, مجھے یاد نہیں ہے, ہو سکتا ہو اللہ واللہ عالم, مجھ کو یاد نہیں ہے کہ میں نے زندگی میں کوئی اسکل اتنی جلدی سیکھی ہوگی, مجھے نہیں یاد پڑتا. خیر اس کا چلو ٹھیک ہے تم لوگ سیکھے چلو. اب ایک کر کے لے گیا وہ. اچھا میری باری پہلے تھی شاید یا دوسری تھی. خیر اترے تو وہ دل دھڑک رہا تھا, پہلی دفعہ تو آدمی کی جان پہ آ رہی ہوتی ہے نا, وہ کیا نہیں ہوتا کام کبھی. خیر جب اندر گئے تو پتہ چلا یار یہ تو بہت زیادہ چیز ہے یار. کل میں پلین میں اکاؤنٹ پڑھا تھا کچھ ایمپیٹیز کا کہ جو اسکوبا ڈائیونگ کرنے گئے, تو انہوں نے یہ کہا کہ وین وی گوئنگ ٹو اسکوبا ڈائیونگ ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم ڈسیبل نہیں ہیں, کہ پانی کے اندر ہم جیسے مرضی موو کریں, الٹے ہوں سیدھے ہوں, گریوٹی نہیں ہے نا, تو ہم کو ایسا لگتا ہے ہم آزاد ہیں. اور کیا ہوتا ہے, ایک تو خاموشی ہوتی ہے پانی میں, اور دوسرا یہ کہ ایک بڑا پرسٹین سی فیلنگ ہوتی ہے کہ آپ کا دل نہیں چاہتا باہر آنے کا, جب یہ مچھلی نہیں آتی باہر. میں بتا رہا ہوں, یو ڈونٹ وانٹ ٹو کم آؤٹ. یہ دیکھیں, اور اتنی خوبصورت مچھلیاں. خیر یہ میری تصویر نہیں بھائی, یہ تو انٹرنیٹ سے لی ہوئی ہیں, یو نو, بیوٹیفل. اور دوسرا کیا ہوتا ہے کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ مچھلیاں ہوتی ہیں پرندوں کی جیسی, آتی نہیں ہوں گی نا قریب, مجھے یہ ذہن میں تھا. پونی ہم کہتے ہیں, مچھلیاں نہیں ہوتی ہیں ایسی, مچھلیاں ہوتی ہیں بلیوں کی جیسی. تھوڑا سا یوں کرو نا, پیچھے پیچھے شروع ہو جاتی ہیں آنا. اچھا میں یوں دیکھتا تھا نا جا کر, تو آگے میں دیکھتی تھی. اچھا اس کو وہ بھی دیکھتی تھی کون آیا بھائی, بہت عرصے بعد کوئی مولوی صاحب نظر آئے ہیں, آئے تھے کوئی پتہ نہیں 15 سال پہلے, پتہ نہیں کہاں چلے گئے, اب تو ایک اور کوئی آئے. تو نا یوں کر کے دیکھتی نا, میں کہا واو. اچھا دے لیٹ یو ٹچ, آپ ٹچ کر لیں تو ایسا کوئی ایشو نہیں ہے. اصل میں اچھا ان کو تو تنگ بھی نہیں کیا نا کبھی کسی نے, ان کی نانی کو بھی کسی نے چھیڑا, تو ان کو جو ہے وہ انسان جو ہے وہ تھریٹ نہیں ہے. آپ کو چھوٹی چھوٹی ویلز ملیں گی, سوری شارکس ملیں گی, شارک کے بچے ملیں گے, آس پاس پھرتے رہیں گے, کچھ نہیں ہوگا. اور ان کی مائیں تھوڑی سی فاصلے پہ ہوں گی, تو کوئی تھریٹ نہیں ہے کہ کوئی شارک اٹیک کرے. اس لیے اگر آپ نے نہیں چھیڑا تو انہوں نے بھی نہیں چھیڑنا. اٹس اے ویری بیوٹیفل ایکسپیرینس. بلکہ آپ کیا یہ اس کے بعد اسنارکلنگ بھی ہوتی ہے, یعنی تھوڑا سا شیلو واٹر میں بھی آپ کرتے ہیں. تو اگر آپ ڈبلوٹی رکھیں نا, یہ تصویر میری ہیں, تو اگر آپ ڈبلوٹی رکھیں گے تو آپ کے ہاتھ سے لے جائے گی وہ. دیکھیں یہ دیکھیں, واپس جاتا ہوں, یہ دیکھیں یہ ہاتھ میں نا میری ڈبلوٹی, یہ دیکھیں آپ کے ہاتھ سے اٹھا کے لے جائے گی وہ. اب بتائیں کیسا ایکسپیرینس ہے یہ. اب یہ دیکھیں شارکس دیکھیں, یہ تصویریں میری ہیں ساری. ہاں یہ دیکھیں, یہ دیکھیں. اگر یہ تصویر میں لے رہا ہوں تو کتنے ڈسٹینس سے لے رہا ہوں گا, اب سوچیں کتنے قریب سے لے رہا ہوں. اینی وے یہ تو کہانی سنا دی آپ کو میں نے. اب سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ یار یہ جو انسٹرکٹر تھا, اس دیکھیں اس کمرے میں اکثر اساتذہ کرام بھی بیٹھے ہوئے, اس کے پاس کیا راز تھا کہ اس نے مجھ جیسے مڈل ایج آدمی کو, دیکھیں نا بال سفید ہو چکے ہیں, اب تو لوگ بھی ہمیں انکل انکل کہنے لگے ہیں, کہتے ہیں بھائی کرتے ہیں یار, اب تو کہتے ہیں لوگ انکل انکل, اب تو ہم انکل ہو گئے ہیں نا. تو اب آپ مجھے بتائیے, بلکہ اب تو لوگ سیٹ بھی دے دیتے ہیں بس میں یار, اب تو یہاں تک پہنچ گئی بات. ابھی کل یہ ہوا ہے, یہ لاہور میں اترا ہوں, بس میں آیا ہوں, اس نے کہا بھی بیٹھ جائیے آپ, اب تو یہ ٹائم آ گیا ہمارا. تو آپ بتائیے کہ مڈل ایج آدمی کو اس شخص نے ایک دفعہ میں اسکل سکھا دی, کیا راز تھا اس کے پاس, بتائیں کیا راز تھا اس کے پاس؟ اسٹریس رسپانس, ماشاء اللہ. کیا بتائیں کیا راز تھا؟ سائن لینگویج. اچھا اور بتائیں کیا راز تھا کہ اس نے سکھا لیا مجھ جیسے آدمی کو, ایک دفعہ میں سکھا لیا, غلطی بھی نہیں ہوئی. فل اٹینشن, اس نے میری فل اٹینشن لے لی. اور بتائیں گڈ ٹیچر, ڈر, آپ کا اپنا ذاتی انٹرسٹ. ذاتی انٹرسٹ. ہم بہن
ٹوٹل اوبیڈینس ہے نا. تو آپ سب کے جوابات درست ہیں, ٹھیک ہے. سائیکالوجی میں اس کو کہتے ہیں کانٹیکسٹ. اور یہ بڑی اہم بات میں آپ سامنے کر رہا ہوں, میں اللہ سے دعا کرتا ہوں میں سمجھا سکوں, کیونکہ آپ نے یہ بات سمجھ لی ہے تو بڑا فائدہ ہوگا. ریسرچ یہ بتا رہی ہے کہ ہمارے جو ڈفرینٹ آرگنز اللہ نے بنائے ہیں نا, آنکھیں ہیں, کان ہیں, ہاتھ ہیں, پاؤں ہیں, کڈنیز ہیں, لنگز ہیں, اتنا زبردست اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈیزائن کیا ہے ہماری باڈی کو. کانٹیکسٹ کا مطلب ہوتا ہے انوائرمنٹ, ماحول. اگر آپ اپنے آرگنز کو صحیح ماحول دیں گے تو آپ کے آرگنز ایفرٹ لیسلی کام کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب دیکھیں, صحیح کنڈیشنز ہوں, آپ کا ہارٹ بیٹ کرتا ہے, آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا. ہاں, آکسیجن کم کر دیں تو پرابلم ہو جائے گی. آپ کے لنگس ایفرٹ لیسلی کام کرتے ہیں ابراہیم صاحب, آپ کے سینہ چل رہا ہے, آپ کا سانس آ رہی جا رہی ہے, لنگس کام کریں, آپ کو کوئی پریشانی ہو رہی ہے؟ نہیں ہو رہی نا, اور ایفرٹ لیسلی کام ہو رہا ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ کڈنیز ماشاء اللہ کام کر رہی ہیں. ہاں, آپ اس کو ڈی ہائیڈریٹ مت کریں, اسموکنگ سے اور یہ ڈائیوریٹک سے ستیہ ناش مت کریں, الٹے سے کیمیکلز مت کھائیں, تو کڈنیز کام کرتی ہیں ایفرٹ لیسلی. آنکھیں دیکھیں ماشاء اللہ سے صحیح کنڈیشن ہے لائٹ کی, آپ نے اپنے آپ کو نیند بھی دی ہوئی ہے, پراپر کنڈیشنز اویلیبل ہیں, آپ دیکھتے ہیں آپ کو پتہ بھی چلتا ہے. جبکہ دیکھنے کا کتنا کمپلیکس پروسیس ہے, وہ تو آپ ڈاکٹرز بتائیں گے آپ کو کتنا کمپلیکس پروسیس ہے سینگ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے میں نے آپ کی آنکھیں بنائی, دل بنائے, کان بنائے. تو یہ تو بہت بڑی اللہ کے شاہکار ہیں یہ چیزیں. اسی طرح سے دماغ اللہ نے بنایا ہے, اس کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ سیکھنا, کوئی چیز سیکھنا. ایکوزیشن آف نالج اینڈ اسکلس از دا مین فنکشن آف دا برین. میموری جو ہے نا سیکنڈری فنکشن ہے. ہم زندگی بھر چیزیں سیکھتے ہیں, ان کو اپلائی کرتے ہیں. تو اگر صحیح کانٹیکسٹ ہوگا تو لرننگ بھی ایفرٹ لیسلی ہوتی ہے. اگر کہیں لرننگ ایفرٹ لیسلی نہیں ہو رہی ہے, بچے کی پٹائی کرنی پڑ رہی ہے, رٹا لگانا پڑ رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ کانٹیکسٹ نہیں بنایا ہے آپ نے. کانٹیکسٹ ہوگا نا ایفرٹ لیسلی ہوگا. اس شخص نے کانٹیکسٹ بنایا, ہم نے سیکھ لیا بغیر محنت کے. کانٹیکسٹ کیا بنایا اس نے, دیکھیں سب سے پہلے اس نے, اب جو بعد میں نے انالائز کیا سائیکولوجیکلی اس نے کیا کیا میرے ساتھ, کیونکہ میری تو آنکھیں کھل گئی نا. کوئی مجھ سے یہ کہتا شارق صاحب کہ ایسا ہو سکتا ہے تو میں بلیو ہی نہیں کرتا. اگر نہیں بھائی مجھ کو تو نہیں ہو سکتا, ہم نے تو بڑے رٹے مارے زندگی میں بھائی, میں تو لکھ کے پڑھتا تھا تب جا کے یاد ہوتا تھا. مت بھولیں ڈمبیسٹ چائلڈ ہوں بھائی, ہم نے بورڈ میں پوزیشن لی لکھ کر. اچھا لڑکے کیا ایک دفعہ پڑھ کے یاد کر لیتے تھے, ہم سے ہوتا نہیں تھا. اور وہ پورا میں لکھتا تھا بیٹھ کے. جب تک میتھس کے نومیریکل میں ملٹیپل ٹائم نہیں کروں گا میں نہیں کر سکوں گا. ہم نے تو رٹے مار مار کے کام کیا بھائی, سارے کے سارے. یہ نہیں جو ویلنسیز میں نے یاد کی رٹے لگا لگا کر, آکسیجن -2, کیڈمیم +3, +1, کاربن +4, ابھی تو یاد ہے مجھے رٹے سے, ہے نا. میگنیشیم +2, +3, آئرن +2, +3, ابھی تو یاد ہے مجھے, جو کیمیکل والے جو لوگ بیٹھے ہیں. ہائیڈروجن +1, دیکھیں ہم تو رٹے والے لوگ ہیں. تو اس نے کیا کیا کہ سب سے پہلے تو اس نے کانٹیکسٹ کیسے ڈیولپ کیا کہ اس نے پہلے تو اس نے مجھے وہاں رات کو نہیں پڑھایا. وہ رات کو پڑھاتا نا ہوٹل میں بھول جاتا, میں وہاں کانٹیکسٹ نہیں تھا صحیح. اس نے پڑھایا وہاں, اور جو کب پڑھایا, پہلے اس نے سوٹ پہنایا بدماش نے. اس کو پتہ اصل ان کا تو یہ لائیولیہڈ ہے نا, انہیں تو پیسے بنانے, انہیں تو کم سے کم وقت میں صحیح سکھا کر پیسے بنانے, یہ تو ان کا کام ہے. وہ اپنا کام اچھا کر رہے ہیں اور اتنے پیسے یہ لوگ بناتے ہیں. اف توبہ, یا 400-500 رنگٹ لے لیتے ہیں یہ لوگ ایک ڈائیو پر. اب سوچیں یار اتنے پیسے ہیں یار بھائی ہم جیسے مسکین لوگوں کے. اچھا اب وہ کیا, اس نے پہلے سوٹ پہنایا, سوٹ پہنا کے بٹھایا سامنے, اور پھر کے پھر غائب ہو گیا وہ آدھا گھنٹہ. اب ہم بیٹھے ہوئے ہیں, اب ہم دیکھ رہے ہیں لوگ جا رہے ہیں, لوگ آ رہے ہیں, لوگ جا رہے ہیں, لوگ آ رہے ہیں. کیا دماغ میں آتا ہے, او بھائی اسپیس شٹل پھٹ سکتی ہے, 747 گر سکتا ہے, تو یہ بھی تو اکوپمنٹ ہے نا یار.
یہ فیل ہو گیا تو بھائی ہو سکتا نا فیل ہو جائے, تو پھر یا کوئی غلطی ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ اب باہر آؤں نا, اندر ہی رہ جاؤں. انسان دماغ چلتا ہے نا, اب وہ خوف, ڈر, جو آپ کہہ رہے ہیں ڈر, وہ آدھا پونا گھنٹہ صحیح پکایا اس نے ہم کو, اب آیا ہو. اور اس وقت تو یقین کا جو پڑھا تھا نا, تو نہ تو ہمیں کوئی بچے یاد آ رہے تھے, نہ ہم اپنی بیگم کو مس کر رہے تھے, نہ ہم جو ہے اپنے سسر کو مس کر رہے تھے. ہمیں تو نہ ٹائم لینا, اس وقت تو یہ تھا بھائی سمجھ لو یار, آٹومیٹکلی تھا وہ, اور ہو گیا کام. ہے ابراہیم بھائی, کام ہو گیا. اس کو کہتے ہیں کانٹیکسٹ. اگر صحیح کانٹیکسٹ ہو تو آپ کی لرننگ ایسے ہوگی. یہ جو آج کل ہمارے اسکولز ہیں نا, پہلے تو ہمارے بڑے کرتے تھے اعتراضات ویسٹرن ایجوکیشن کے اوپر, ہے نا, اعتراض ہے نا ہمارے بڑوں کا. تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو, ہو جائے نرم پھر جدھر چاہے اسے پھیر. علامہ اقبال. جدھر چاہے ادھر پھیر. تعلیم کے تیزاب میں ڈالو اس کی خودی کو, ہو جائے نرم پھر جدھر چاہے, ہاں ہو جائے ملائم تو پھر جدھر چاہے ادھر پھیر. ہاں ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے ادھر پھیر. تو یہ تو علامہ اقبال کہہ رہے ہیں. محکوم کے حق میں ہے یہی تربیت اچھی, موسیقی و صورت گری اور علم نباتات. کہ غلاموں کے لیے یہی تربیت اچھی ہے جو ہمیں مل رہی ہے آج کل. بچوں کے قتل سے وہ یوں بدنام نہ ہوتا, افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی. یہ تو ہمارے بڑے تو کہہ رہے ہیں. اچھا, لیکن بہت مبارک ہو, اب جو ویسٹرن ایکسپرٹس ہیں نا ایجوکیشن کے, اب ان کی طرف سے بھی آ گئی کرٹیک زبردست قسم کی, کہ یہ جو ایجوکیشن سسٹم ہے یہ ہے ہی غلط ڈیزائنڈ. ان کی کرٹیک آ گئی ہے کہ کانٹیکسٹ ڈیولپ نہیں ہو رہا. بچوں کو آپ نے رگڑا لگا دیا ہے پوری دنیا میں. آپ کو پتہ ہے کہ جو اب جو ایکسپرٹس کی آ رہی ہے کرٹیک, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو بچے کو سپوز کریں انگلش سکھانی ہے, تو ہر وہ کتاب جو انگلش سکھانے کے لیے لکھی گئی ہے نا, اس سے بچے کو دور رکھیں تو انگلش سیکھ لے گا, ورنہ نہیں سیکھ سکے گا. 12 سال ہم لوگ انگلش پڑھتے ہیں, ہم سے انگلش بولی جاتی, اس لیے ڈیزائن ہی غلط ہے پورا. بلکہ ہمیں یہ چاہیے کہ جو ہمارے علماء ہیں وہ جو کتابیں آئی ہیں نا سر, اس کو ٹرانسلیٹ کروا لیں, بہت بڑا کام ہو جائے گا. کیونکہ علامہ اقبال سے تو لوگوں کو چڑ ہو جاتی ہے جو وہ کہتے ہیں, تو جو گوروں کی بات سنیں گے تو سمجھ آئے گا کتنے سسٹمیٹکلی بتا رہے ہیں. وہی کہہ رہے ہیں کہ اگر جس طرح سے ہم آج ایجوکیشنل سسٹم ہے, اس سسٹم کو استعمال کریں نا, لوگوں کو لینگویج سکھانے, بچے کو لینگویج سکھانے کے لیے سسٹم استعمال کریں نا, تو پوری دنیا گونگی ہو جائے. دنیا کا کوئی بچہ کوئی لینگویج نہ بول سکے. تو چند کتابوں کا میں ریفرنس دوں گا آپ کو, آپ پلیز اس کو اپنے پاس لکھیں اور اپنی لائبریری میں ان کتابوں کو لے کے آئیں اور پڑھنا شروع کریں. اور میں اس طرح سے کچھ کتابوں کے ریفرنس آپ کو دینا شروع کر دوں گا, ٹھیک ہے نا, تاکہ لرننگ ہماری اس کلاس سے آگے چلی جائے. بکس, ایک کتاب میں نے آپ کو ریفرنس دیا, دا لاسٹ مغل. اگر آپ یہ کتاب پڑھ لیں گے تو بہت سی چیزیں جو آج پاکستان میں ہو رہی ہیں آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, یہ پہلی کتاب کا ریفرنس دیا میں نے آپ کو. دوسری کتاب ہے, اس کا نام ہے ڈمنگ اس ڈاؤن بائی جان گیٹو. فینومنل بک. اگر آپ کے بچے ہیں اور اگر آپ نے یہ کتابیں نہیں پڑھی تو پتہ نہیں کتنا ظلم اب اپنے بچوں کے ساتھ کریں, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. آپ کے بچوں میں سے کوئی ہے جس کو کسی نے کہا ہے کہ آپ کے بچے کو ADHD ہے؟ کوئی ہے کہ اس کمرے میں اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر کسی کو کہا ہے؟ کسی نے پیشنٹس ہے نا, یہ سی پیشنٹس نا. تو ڈاکٹر صاحب پلیز میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں, اگر آپ کہتے ہیں تو مرغا بن جاؤں کہ آپ یہ کتابیں پڑھ لیں. کیونکہ میرے دو بچوں کو یہ شروع ہو گیا تھا مسئلہ کہ جی ADHD ہے. ایک کے تو پیچھے پڑ گیا کہ اس کو وہ ہے ڈسلیکسیا. میں اتنا پریشان, ظاہر کسی کے باپ کو آپ کہتے ہیں ڈسلیکسیا ہے, تو میں تو اتنا پریشان ہوا. میں نے پھر اپنی خود انڈیپینڈنٹ ریسرچ کی. میں نے کہا یار اس بچے کو کہہ رہے ہیں کہ یہ بچہ جو ہے وہ مینٹلی پتہ نہیں بہت ڈسٹرب ہے, یا مینٹلی یہ جو ہے وہ ہے, اور یہ ہے وہ ہے, ریٹارڈڈ ہے. میں نے جا کے اس کو ٹیسٹ کیا خود چند ہفتوں تک.
4-5 سال کا تھا, 3-4 سال کا تھا. میں دیکھا بریلینس تو بہت زیادہ اس کے اندر. پھر جب ریسرچ کرنی شروع کی تو پتہ چلا کہ یہ تو پورا ایک ہنگامہ کھڑا ہوا ہے بھائی. آپ کو پتہ ہے کہ بہت ٹاپ کے سائیکالوجسٹ کہہ رہے ہیں کہ ADHD ڈزنٹ ایگزسٹ, اٹ از جسٹ لیبل. اور لیبل لگایا نہیں, بچہ پھنسا نہیں. پھر میں نے کیا کیا, میں نے اپنے 2 بچوں کو اسکولوں سے نکالا. ڈاکٹر صاحبہ ہوم اسکولنگ کا ریجیمنٹ ڈیولپ کیا. وہ 2 بچے سب سے اچھے جا رہے ہیں, فینومنلی ڈیولپ ہو رہے ہیں بچے دونوں, ایک بچی ایک بچہ. 11 بچوں کا فائدہ ہے نا, لیبس گھر میں اپنے پاس ہیں, مجھے ٹینشن ہی نہیں ہے نا, اپنے بچوں پہ خود ہی ہم کر لیتے ہیں ایکسپیریمنٹ. تو اگر آپ کے بچے ہیں اور آپ کی کتابیں نہیں پڑھ رہے ہیں, آپ ظلم کر رہے ہیں, کیونکہ آپ نے نہیں سمجھا تو یہ ایجوکیشنل سسٹم تباہ کر دے گا اس کی پرسنالٹی کو, اور پتہ نہیں کیا چیز نکلے گی, بعد میں آپ روئیں گے بیٹھ کر. تو پلیز بی ویری کیئرفل. یہ کتاب پڑھنے والی ہے. یہ کتاب ہے انسلٹ ٹو انٹیلیجنس, ڈاکٹر فرینک اسمتھ. ایک اور کتاب ہے ویپنز آف میس انسٹرکشن, جان گیٹو, سوری, تینوں ذہن میں آ رہی ہیں. ہاں ایک اور کتاب ہے, اس کے آتھر کا نام کیا ہے, جان ہالٹ, ڈاکٹر جان ہالٹ, ہاؤ چلڈرن فیل. یہ کہتے ہیں کہ جو بیسٹ بچے ہوتے ہیں وہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم ان کو ڈسٹروائے کر دیتا, اور جو ایوریج ویک بچے ہوتے ہیں وہ چل پاتے ہیں سسٹم میں. بہترین بچے جو کہ لیڈر بن سکتے تھے, جو کہ دنیا کو بدل سکتے تھے, وہ یہ سسٹم پروڈیوس نہیں کرے گا, وہ ڈسٹروائے کرے گا. اسی لیے ہم غلامی میں تھے اور غلامی میں ہیں اور غلامی میں رہیں گے اگر ہم نے ایجوکیشن سسٹم نہیں بدلا. 180 ملین آدمیوں کو غلامی پسند ہو گئی بھائی. نمبر 2 ہے ڈمنگ اس ڈاؤن, جان گیٹو, ڈمنگ اس ڈاؤن. 3 ہے انسلٹ ٹو انٹیلیجنس, سوری یہ 4th ہے, ویپنز آف ماس انسٹرکشن اور ہاؤ چلڈرن فیل. اور سب سے بڑا یہ فائدہ مجھے ہوا کہ جو میرے پاس ایک پریشانی تھی نا, بچوں میں غصہ کر رہا ہوں, پریشانی آ رہی ہے, وہ سب ختم ہو گئی. مجھے سمجھ آ گیا کہ ان کا قصور نہیں ہے, تو سسٹم ان کو ڈسٹروائے کر رہا ہے. آج وہ بچے ماشاء اللہ زبردست جا رہے ہیں, ورنہ اسکول میں ڈسٹروائے ہو جاتے. وہ ان کو فیل کر کر کے جو ہے نا ایسا لیبل لگتا ہے بچوں پر کہ زندگی بھر فیلئر ہی رہتا, سیلف اسٹیم سب تباہ ہو جاتا ہے ان کا. کہیں نہیں پہنچتے بچے, میں بتا رہا ہوں کہیں نہیں پہنچتے. اتنی اچھی ہماری بچی جا رہی ہے, شی از 9, بیٹا ماشاء اللہ ہی از اور 12 to 13, بڑا اچھا جا رہا ہے. اور سب سے کیئرنگ بچے یہی ہیں گھر میں ہمارے, سب سے رسپانسبل بچے یہی ہیں, کیونکہ وہ اس ڈیمیجنگ انوائرمنٹ سے نکالا ہے نا. اب تو ایسا کر کے اور ایک کر کے اور نکال رہا ہوں باہر. ماشاء اللہ 4-5 ہمارے باہر آ چکے ہیں سسٹم سے. اب جو خیر جو بڑے ہیں تو بیچارے پھنس گئے ہیں, ان کو بھی نکالنا ہے. لیکن یہ کہ ان کو تو میں نے ایک ریسکیو کر لی ہے ماشاء اللہ, دے آر ڈوئنگ ویری ویل. ہوم اسکولنگ, ٹائم بھی برباد نہیں ہوتا, وہ سارے ماحول. تو یہ کتابیں ہیں, میں ریکمینڈ کروں گا, اور انشاءاللہ ہم یہ لگا دیں گے. ہاں اچھا, تو بات آگے چلتی ہے. تو بات کیا ہوئی کانٹیکسٹ کی ہے. ایک تو ایگزامپل میں نے دے دی آپ کو ملیشیا کی. دوسری ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں. جب میں چیچنیا گیا, وہاں جنگ تھی اور ہم پروجیکٹ کرنے گئے, تو چیچنس کی جو زبان ہے وہ اتنی ڈیفیکلٹ ہے, اتنی پینفل ہے سننا ہے. وہ نا آوازوں ساؤنڈ کو استعمال کرتے ہیں ورڈز کی جگہ بہت دفعہ, ایسے نا, یعنی اتنی تکلیف ہوتی ہے سننے میں بتا نہیں سکتا. مطلب اس میں سوچا تھا یا اللہ کو گھر میں میرے کوئی بچے نہ کوئی ایسے بولنے لگے تو کیا ہوگا, مطلب آپ کیسے آپ مینیج کریں گے, کیونکہ ہمیں تو عادت نہیں ہے. اچھا, انہوں نے مجھے یہ کہا کہ ہم نے کیا چھوڑ دیں, ہمارے دادا پردادا نے کبھی کسی نان چیچن کو چیچن لینگویج بولتے نہیں سنا. اتنی مشکل زبان ہے, نہ اس کو کوئی پراپر گرامر لکھا ہوا ہے, نہ کوئی ریٹن اسکرپٹ سے ہی پراپر ہے.
सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जब भी रशियंस को, सोवियट्स को कोई कोड करवाना होता था ना रेडियो पे, तो एक एंड पे चचन बिठाते थे, दूसरे एंड पे चचन बिठाते थे, और वो बोलता था, और दुनिया का कोई शख्स तोड़ नहीं सकता उस कोड को, या तो चचन ही हो जो करे। अच्छा, चूँकि उनको रशियन आती तो रशियन ट्रांसलेट करते थे। ये बात समझ आ गई? अच्छा चलिए। लेकिन जो बच्चा चेचनिया में पैदा होता है उसको रट्टा लगाना पड़ता है, पिटाई खानी पड़ती है, इम्तिहान देने पड़ते हैं चेचन लैंग्वेज सीखने के लिए? नहीं, वो क्योंकि उसको कॉन्टेक्स्ट मिलता है, ऑटोमेटिकली बच्चा सीख लेता है, एफर्टलेसली सीख लेता है। कॉन्टेक्स्ट। तो अगर कॉन्टेक्स्ट की वजह से मुझ जैसे अंकल को आप जो है वो स्कूबा डाइविंग सिखा सकते हैं, साइन लैंग्वेज सिखा सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट की वजह से एक बच्चे को चेचन लैंग्वेज सिखा सकते हैं, तो क्यों हम यहाँ कॉन्टेक्स्ट नहीं क्रिएट करें कि ये जो लर्निंग हो रही है ये भी एफर्टलेसली हो जाए? एक दफ़ा के बाद भूलें ही नहीं। हो सकती नहीं हो सकती? हाँ हो सकती है। तो वो कॉन्टेक्स्ट क्या है, वो तावीज़ क्या है? वो तावीज़ ये है कि इस मटेरियल को आप कम से कम किसी एक शख्स को पढ़ाने की नीयत कर लें। ये कॉन्टेक्स्ट है। आपने किसी एक शख्स को पढ़ाने की नीयत कर ली ना मौलवी साहब, हो गया, कॉन्टेक्स्ट डेवलप हो गया। अब क्या होगा? अब ये होगा कि आपका दिमाग इस इंफॉर्मेशन को डिफरेंटली प्रोसेस करेगा, अलग तरीके से प्रोसेस करेगा, आप भूलेंगे ही नहीं। हाँ, लेकिन नीयत में सच्चा होना चाहिए। अगर पक्की नीयत कर लेना किसी एक को पढ़ाऊंगा, बस हो गया काम आपका। आप देखें कैसे काम होना शुरू हो जाएगा। देखें, जब हम पढ़ाने की नीयत करते हैं तो दिमाग फिर उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस ही डिफरेंट करके उसको सीक्वेंसिंग डिफरेंट करता है। आप सबका एक्सपीरियंस होगा कि जो चीज़ आपने पढ़ाई है ना वो नहीं भूलेंगे आप। ऐसा एक्सपीरियंस है? किसी का एक्सपीरियंस याद करके? हम सबका एक्सपीरियंस है। डॉक्टर कसीम होते हैं, डॉक्टर मोहम्मद कसीम, जो कि दुबई इंटरनेशनल बैंक के, आजा बेटा जल्दी, वो हैं शरिया एडवाइज़र हैं। तो वो भी टाइमलेस फैमिली में। उन्होंने मुझे कहा, और बड़े पाए के आलिम हैं, बहुत अल्लाह ने नवाजा इस शख्स को। उन्होंने कहा कि एक दफ़ा मैं अपने उस्ताद के पास गया, जो कि बहुत बड़े स्कॉलर हैं, कि ये फ़लाना एक सब्जेक्ट है फ़िक़्ह का, इसमें मुझे परेशानी हो रही है, समझ नहीं आ रहा, आप मुझे पढ़ाएं। उस्ताद ने एक जुमला कहा और डॉक्टर कसीम उस सब्जेक्ट के आज एक्सपर्ट हैं। अहमद, एक जुमले में। खालिद साहब, वो जुमला क्या था? वो जुमला ये था कि तो फिर कसीम इसे पढ़ाओ। उन्होंने क्या किया कि इंटरनेशनल इस्लामी यूनिवर्सिटी में कोर्स लॉन्च कर दिया। क्या वो दिन और आज का दिन है? ऐसी ग्रिप आ गई इस सब्जेक्ट पे। ये इंसान की अल्लाह ने फितरत में रखा है। जिस शख्स को अच्छा आलिम बनाना होता है उसको किस काम पे लगाते हैं उस्मान साहब? निकाह पढ़ाने पे या पढ़ाने पे? पढ़ाने पे ना, क्योंकि जब वो पढ़ाएंगे तो उसकी डेप्थ आएगी। तो आप इस मटेरियल को पढ़ाने की नीयत करें। अच्छा, ये है पहला तावीज़। इसीलिए इस मटेरियल के ऊपर कोई कॉपीराइट का इशू नहीं है भाई। अल्लाह के लिए आप इसको लें, फ़ोटोकॉपी करें, पढ़ाएं, पैसे चार्ज करें, कंपनी बना लें यार। आपसे हम पूछ नहीं रहे, हमें इससे कोई इनकम नहीं चाहिए। हम आपको कह रहे हैं पूरी परमिशन दे रहे हैं। और इस वक्त कोई 200-250 लोग पढ़ाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते हैं, कंपनीज लोगों ने खोलनी है, मल्टीपल ट्रांसलेशन हो चुके हैं यार। आपको पता है कि इस वक्त कोहाट में, जो कोहाट यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार साहब हैं, वो इस मटेरियल को कन्वर्ट कर रहे हैं उर्दू में और पश्तो में। इब्राहिम साहब, कंपनी बना ली उन्होंने, कंपनी। कितने लोग तो रिच हो गए। अभी तो खैर चलें, हम भी कुछ पैसे बना रहे हैं। एक ज़माना ये होता था कि मैं इतने पैसे नहीं बनाता था जितने हमारे ऐसे लोग पैसे बना देते। बल्कि मेरे पास जो नई से नई गाड़ी है ना, वो 2009 की है, और एक साहब ने हमारा मटेरियल पढ़ा कर 2014 की गाड़ी खरीदी। मैं तो लोगों से कहता हूँ भाई मेरे पास 2009 की है ना, नई से नई गाड़ी जो है मेरी इतनी है, इससे आगे गाड़ी, इससे आगे की हमारे पास अभी कहते हैं हमें बसात नहीं है हमारी। लेकिन हमारे साहब जो हमारा कोर्स पढ़ाते हैं उन्होंने 2014 गाड़ी ली, और उसमें मैं फिरता भी रहा हूँ। रही बात है, मैं जाता था तो कहते मेरे पास ही ठहर जाओ।
وہ مجھ سے بڑے گھر میں رہتے ہیں ماشاء اللہ. وہ کہتے ہیں تم آتے تو میرے پاس ٹھہر. میں کہا یار ان کے پاس ٹھہر جاتا. تو کہنے میں سے یہ تھا بھائی آپ کو پرمیشن دے رہے ہیں. پھر لوگ کیا کرتے ہیں تصویریں لیتے ہیں, ہمیں بتاتے ہیں ہم یہاں پڑھا رہے ہیں وہاں پڑھا رہے ہیں. تو آپ کو انسپائر کرنے کے لیے کوئی ہم تصویریں دکھاتے ہیں. آ جاؤ بھائی یہ دیکھیں منگلا ویو ریزورٹ میں ایک ساتھ پڑھا رہے ہیں, ٹیلنور اس میں ایک ساتھ پڑھا رہے ہیں, اتصالات ابو ظہبی ایک ساتھ پڑھا رہے ہیں, یہ کیا یو فون میں ایک ساتھ پڑھاتے ہیں. اچھا کچھ تو نا ہم سے اچھا پڑھاتے ہیں, وہ سن لے ذرا. اچھا وہ بھائی یہ تو ہم تو ڈمبلز چائلڈ ہیں, وہ تو ڈمبلز نہیں ہوں گے نا اپنے گھر کے. انہوں نے پڑھانا شروع کیا, 2-4 دفعہ پڑھایا, ہاتھ اچھا لگ گیا, وہ ہم سے اچھا پڑھاتے ہیں, اچھے ریزلٹس آتے ہیں. فہد بزاری ایک لڑکا ہے جارڈینین برٹش ہے, وہ اتنا اچھا پڑھاتا ہے کہ اگر آپ اس کی کلاس میں بیٹھ جائیں گے تو آپ میری کلاس میں آئیں گے ہی نہیں. آپ نہیں ان سے پڑھنا ہے. اتنا زبردست اللہ نے اس کو جو ہے نا وہ دیا ہے, کیا کہتے ہیں, ڈیپتھ دی ہے. جب بھی میں جاتا ہوں میری کریکشن کر دیتا وہ, یار اس کو ایسا پڑھا, اس کو ایسا پڑھا, اس کا تو میں بیٹھ کے نوٹس دیتا ہوں, ہاں ایسا پڑھا. اس لیے یہ تو علم اللہ کی طرف سے یار, اس میں ہمارا تھوڑی کوئی اجازت ہے. آپ پڑھائیں, آپ کو اللہ تعالیٰ اور آگے لے کے چلے جائیں. جتنا آپ کا اخلاص ہوگا, جتنی آپ کی وہ ہوگی, اللہ کر دیں. یہ دیکھیں ٹیلنور, یہ دیکھیں عبدالرحمٰن حفیظ صاحب, جانتے ہیں نا آپ, کہہ رہے تھے نا آپ جانتے ہیں, آپ کو اس سے میں بات کریں آپ جانتے ہیں. اور میں ان سے پوچھتا ہوں ان لوگوں سے, یہاں پہ کتنے لوگ پڑھایا ہے؟ کوئی 100 پہ بیٹھا ہے, 200 کو پڑھایا ہے, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1400 لوگ پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ایک ایک آدمی. واؤ یار. تو یار آپ پڑھائیں نا. وہ عزیز اللہ ہیں ان کے, ابراہیم کے دوست, وہ کتنے لوگوں کو اس نے پڑھایا ہوا ہے. چلو آج کل محسور بیٹھا ہے, چلو ٹھیک ہے, لیکن پڑھایا تو ہے. وہ طالبان کو پڑھا دیتے تو یہ ہنگامہ ہی نہ ہوتا. تو کہنا میں سے یہ تھا کہ بھائی جب یہ لوگ پڑھا رہے ہیں یار آپ بھی پڑھائیں نا. آپ کو کس نے روکا ہے؟ بلکہ چارج کریں عثمان صاحب, چارج کریں. یہ جو ہے خالد صاحب, آپ تو یہ پڑھا کے جو ہے نا آپ انکم جنریٹ کر لیں گے اپنے گروپ کے لیے. 2-3 ٹرینرز بنا لیں اور پڑھانا شروع کر دیں. بلکہ ایک صاحب نے کہنا نہیں جی میں تو جو ہے میں تو پیسے ہی چارج کروں گا. میں کہا کر لیں. نہیں میں نہیں کروں گا چارج. میں کہا کر لیں بھائی. کیوں؟ اچھا وہ مان ہی نہیں بات. میں کہا پیسے چارج کر لو بھائی. نہیں. میں کہا اچھا اتنا نہ کرو جتنے ہم کرتے ہیں, کم کر لو. نہیں. تو میں نے کو سمجھایا کہ بھائی بات اصل یہ ہے کہ اگر آپ فری پڑھائیں گے نا اس کی قدر نہیں ہوگی. نہیں قدر ہی نہیں ہوگی, قدر نہیں ہوتی. انسان کی فطرت ہے. ایک کتاب ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو پڑھنی چاہیے, اگر آپ نے نہیں پڑھی نا پڑھنی چاہیے, کچھ بولوں میں نہیں. اس کا نام ہے دی الکیمسٹ یا دی آلکیمسٹ. کس کی پروناؤنسیشن کیا ڈاکٹر صاحب؟ آلکیمسٹ یا الکیمسٹ؟ دی الکیمسٹ. ہاں دی الکیمسٹ. چلیں مریم صاحبہ کیا ہے, سوری مریم کہہ رہا ہوں, سائرہ صاحبہ کیا ہے, الکیمسٹ ہے آلکیمسٹ ہے نا, الکیمسٹ نا. یہ ضرور پڑھیں. یہ مولانا روم کا جو ہے نا یہ پلاٹ ہے, سمجھے نا. اور اس نے بہت ظلم کیا ہے پولو کویلو نے, کہ اس نے یہ ریفرنس ہی نہیں دیا کہ مولانا روم کی کہانی ہے. دس بک ہیز سولڈ 35 ملین کاپیز اینڈ اسٹل سیلنگ. بڑھ گئی ہوگی 35 ملین, تو میں چند سال پہلے کا بتا رہا ہوں. تو اللہ کے لیے بڑے غور سے پڑھیں, بڑا فائدہ ہوگا. اس کتاب میں وہ بتاتا ہے, مولانا روم کی بات چل رہی ہے نا, کہ وہ بچہ جا رہا ہوتا ہے الکیمسٹ کے ساتھ. الکیمسٹ کو کیا کہتے ہیں اردو میں؟ کیمیا گر. تو الکیمسٹ کے پاس 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک کو کہتے ہیں دا ٹچ سٹون, پارس کا پتھر. ٹچ سٹون وہ پتھر ہوتا ہے کہ جس چیز کو ٹچ کریں وہ سونا ہو جائے. اور کیا کہتے ہیں ایلیکسر آف لائف, آب حیات, کہ پی لو تو کوئی موت نہیں آئے گی. تو یہ بچہ اور یہ الکیمسٹ جا رہے ہوتے ہیں صحرا میں, اور اس کی جیب میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں, پارس کا پتھر اور آب حیات. اس کی مثال ایسی ہے کہ کسی شخص کے پاس چند ارب سے زیادہ روپوں کے ہیرے ہوں, ہے نا. تو 2 قزاق آتے ہیں گھوڑوں پر لوٹنے کے لیے, اور کہتے ہیں کیا ہے تمہارے پاس بتاؤ. تو وہ کہتا ہے
elixir of life and the touchstone. تو ہنستے ہوئے چلے جاتے ہیں. اور بچہ کہتا ہے یہ تم نے کیا کیا, تمہارے پاس اتنی ویلیبل چیز تھی تم نے بتا دیا. وہ کہتا ہے whenever you have something valuable and you offer it for free, nobody will believe you. اگر آپ کے پاس کوئی قیمتی چیز ہے اور اگر آپ اس کو مفت دینے کی کوشش کرو گے نا تو لوگ آپ پہ یقین نہیں کریں گے. میں کہوں کہ میرے پاس رولس رائس کھڑی ہوئی ہے, یہ اس کی چابی ہے, لے بھائی یہ آپ کو تحفہ رولس رائس. آپ بولیں پتہ نہیں یار مولوی صاحب کیا چکر دے رہے ہیں یار, کوئی ڈنگی کو رولس رائس کہہ رہے ہوں گے, ایسے ہی مجھے جو ہے نا چڑھا رہے ہوں گے. طبیعت صحیح ہے, رولس رائس دے گا کوئی, اس کا رولس رائس ہی نہیں ہوگی, رولس رائس دے دے گا. یعنی آج کل کے حساب سے تقریباً 7-8 کروڑ کی پڑ رہی ہے بھائی, جو سب سے نیچے والی ہے. تو 8 کروڑ کی گاڑی ایسے دے دوں گا؟ نہیں, رولس رائس نہیں ہوگی. میں آپ سے کہوں جلال میرے پاس مرسڈیز کھڑی ہوئی ہے, 2000 روپے میں لیں گے آپ کیا کہیں گے؟ ہاں کہیں گے. آپ بولیں نہیں بھائی پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے اس کے ساتھ, میں بیٹھے ہوں پڑ جائے گی, پتہ نہیں کیا کیوں دے رہے ہیں. آپ خود حیران ہوں گے کہ میں کیوں دوں گا مرسڈیز 2000 میں. آپ نہیں لیں گے, آپ سوچ میں پڑ جائیں گے, آپ کنفیوز ہو جائیں گے, اور جا کے 10 دیکھیں گے, گھسیں گے اندر, 10 میکینک بلا کے بولیں چیک کرو بھائی چیک کرو, پھر بھی نہیں لیں گے. آپ گھبرا جائیں گے نا, بولیں یہ کیا چکر ہے یار, مرسڈیز 2000 میں کیوں. آپ نے جا کے فری پڑھانے کی کوشش کی نا, ہو گیا کام. میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں کہ اللہ کرے اس کمرے میں ایسا نہ ہو. ہوا یہ کہ جب میں اپنی کمپنی سیٹ اپ کر رہا تھا UAE کے اندر, تو اب ایک پروسیس ہوتا ہے, ظاہر بات ہے, وہ کمپنی سیٹ اپ ہوتی ہے, پھر آپ کا کامہ ہوتا ہے, خالد صاحب کو پتہ ہے. اب ہمارا ایشو یہ ہے کہ ہم تو وہاں رہتے نہیں ہیں. اب ہمیں بڑی پریشانی ہوتی ہے, کیونکہ اگر آپ تھوڑے دن اور ایکسٹرا کریں گے تو ہوٹل کا ایکسپینس, یہ ایکسپینس, وہ ایکسپینس. تو میں ان سے کہتا تھا یار تھوڑا جلدی کر دیں یار, میں یہاں نہیں رہتا, تو جو لوگ رہتے ہیں ان کو تو پریشانی نہیں ہے, مجھے جلدی کر دیں. تو ایک لڑکا تھا راس الخیمہ فری زون, وہ تھا انڈین, مسلمان تھا شاید, ہاں. تو اس نے تھوڑا سا ایکسٹرا مجھے فیور کیا کہ نہیں جی یہ تو لیٹر کل ایشو ہوگا نا, تو کل آپ کو پک اپ کرنے کا کام کریں, میں اس کو کروا لیتا ہوں اور شام کو آ کے آپ لے لو, تو تھوڑا سا آپ کا ایک دن اور بچ جائے گا. اس طرح سے چند دن میرے بچا لیے اس لڑکے نے. تو جب سب ہو گیا, میرا کامہ بھی ہو گیا, سب کچھ ہو گیا, تو میں اس کو کہا کہ یار بہت شکریہ یار, تم نے یہ وینٹ آؤٹ آف یور وے کہ تم نے کیا. اس نے کہا نہیں یہ تو میری رسپانسبلٹی ہے. میں کہا نہیں ہولڈ کرو بھائی, میں کہا یہ آپ کی رسپانسبلٹی نہیں ہے جو آپ نے کیا ہے. آپ کہہ رہے تھے کل لکھا ہوا ہے ایک پروسیس, تو آپ پروسیس پہ چلو. تو میں نے کہا نہیں آپ کی رسپانسبلٹی نہیں تھی, آپ نے زیادہ میرے لیے کیا, اللہ آپ کو خوش رکھے, میں آپ کو. تو ایسی بات چیت ہونے لگی. تو اس نے آپ کا بزنس ہے کیا یہ ٹائم لینڈرز؟ تو میں بتایا ہم ٹریننگز کرتے ہیں. اچھا یہ کیا ہوتی ہیں ٹریننگز؟ اس طرح سے ویژنس پڑھاتے ہیں, ٹائم مینجمنٹ پڑھاتے ہیں, کیا فائدہ ہوتا ہے؟ فائدہ ہوتا ہے. اچھا. تو میں کہا یار ایک کام کرو نا, تم کیوں نہیں کر لیتے؟ تو کہتا بھائی فیس کتنی ہوتی ہے؟ اس وقت فیس ہے 700 درہم تھی, یا اس طرح سے کہ 700-800 درہم تو میرے پاس نہیں ہیں, تو میں تو نہیں کر سکتا. تو میں نے کہا ایک کام کرو کہ تم نا فری کر لو, چلو تم نے اتنا مجھے فیور دیا ہے, تم فری آ جاؤ. وہ خوش ہو گیا. اور میں دل میں سوچا چلو یار اتنا تو ہم کر سکتے, بیچارے کہ نے اتنا کیا ہے تو اتنا ہم کر لیں, اس کو فائدہ ہوگا, لائف میں فائدہ ہوگا. وہ ہمارا فل کورس چل رہا تھا, تقریباً کوئی 22-23 لوگ تھے. دبئی میں ٹریننگ ہو رہی تھی, اس میں پاکستان سے بھی لوگ آئے ہوئے تھے, سوئی سدرن گیس کے لوگ بھی آئے ہوئے تھے. میں کہا چلو 22 لوگ ہیں کوئی بات نہیں, ایک 23 بھی بٹھا لیتا ہوں, اس کو میں بٹھا لیا. تو 23 لوگوں نے ٹریننگ شروع کی. سرٹیفکیٹ 22 کو ملے, ایک ڈراپ آؤٹ ہو گیا. کون تھا وہ؟ وہی تھا. جب وہ تیسرے دن نہیں آیا, وہ شام کو ہو رہی تھی ٹریننگ نا, 4 ایوننگس تھیں اس طرح سے. جب وہ تیسرے دن نہیں آیا, میں اس کو فون کیا, بھائی کیا ہو گیا, خیریت تو ہے؟ کہ نہیں یار وہ اصل میں آئی ایم ویری سوری, کچھ کام پڑ گیا تھا تو میں نہیں آ سکا. maybe I'll do it next time. اور میں دل میں سوچا کہ سلیمان تم اچھائی کرنے گئے تھے تو نقصان کر دیا.
اس سے پیسے لے لیتے نا, وہ کم سے کم کورس تو پورا کر لیتا, اس کو کوئی فائدہ ہو جاتا. وہ دن آج کے دن ملا ہی نہیں, کبھی آیا ہی نہیں. کیوں؟ فری تھا نا, اس کو یہ فیلنگ آئی تو کوئی فری سی چیز ہے یار, یہی نہیں کبھی کر لوں گا. کہتے ہیں نا جو تبلیغی جماعت میں میں تھوڑا سا ٹائم لگایا جب میں اسٹوڈنٹ تھا نا, تو تبلیغ میں کہتے تھے کہ جس چیز میں جان مال وقت نہیں لگتا نا اس کی قدر نہیں آتی. ہمارے والد صاحب کی ہم نے گاڑی چلانی شروع کی, ایک دو گڑھے سے تیز گزاری میں نے, تو بابا کہنے لگے بیٹا باپ کی گاڑی ہے, باپ کی, تو ابھی پتہ نہیں چلا. ارے مجھے سمجھ ہی نہیں آئی. اور جب ہم نے خود اپنے پیسوں سے اپنی گاڑی لی, اور وہ جو پیسے گڑے میں لگے ڈھک کر کے نا, ایسا دل پہ لگی ڈھک. اس دن مجھے اپنے بابا کی بات یاد آئی کہ بیٹا یہ تو اپنی گاڑی تھی نا, ٹھک کر کے لگا نا, اوہ اوہ میری گاڑی. ابھی ہمارے ڈرائیور ہیں کچھ, اب ہیں بہت شریف لیکن گاڑی صحیح نہیں چلاتے, دو ایسے بھی ہیں ہمارے پاس. تو میں نے کہا کہ اب وہ گاڑی انہوں نے بہت خراب کہی ہوئی ہے نا ہماری, تو میری اہلیہ کہنے لگی کہ گاڑی کا بہت خراب حال ہو گیا ہے, میں آپ کی گاڑی یوز کر لوں. میں کر لو. پھر مجھے خیال آیا, میں ایک بات بتاؤں, کہتے کیا, میں اس کا بھی یہ حال کریں گے. میری بھائی کہتے نہیں 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 پھر یہ نہیں استعمال کرنی, اسی کو چلاتے ہیں ابھی, اس کو چلاتے. ان کو بھی غم ہے نا, اپنی چیزیں غم ہوتا ہے. تو اگر آپ پڑھائیں نا تو آپ ضرور پڑھائیں, لیکن تھوڑا بہت چارج ضرور کریں, بھلے کم کریں لیکن کریں ضرور. ورنہ جو ہے نا میں بتا رہا ہوں کہ لوگ جو فری ہوتے ہیں نا وہ بیچارے کمپلیٹ نہیں کر پائیں گے کورس. یہ دن رات میں دیکھتا ہوں, اس لیے میں تو دیتا ہی نہیں ہوں. اور جس سے زیادہ پیار ہونا اسے ڈبل پیسے لیں, میں بتا رہا ہوں آپ کو, ڈبل نہ سے. علی تم سے پیار ہونا تم ڈبل ہو, جتنا زیادہ لیں گے نا اس زیادہ وہ اٹینشن بیٹھے گا. ہم ملیشیا میں آتے ہیں نا ہماری ٹریننگ میں لوگ, اور اس کی فیس ہے $2000. ہاں دیکھیں سب سے زیادہ فائدہ وہاں ہوتا ہے, سب خرچہ کر کے محنت کر کے رگڑے لگا کے آتے ہیں. اینی وے انصاف سے میں نے کہا کہ وہ یہ کہانی سنائی نہیں سمجھ آیا. میں دیکھیں ایک بات بتاتا ہوں, آپ جائیں گے نا پڑھانے تو ہوگا کیا, میں بتاتا ہوں. ہوگا یہ ایک ہفتہ پڑھا لیں گے آپ, پھر دوسرے ہفتے آپ پڑھانے جائیں گے نا ڈاکٹر صاحب, تو بیگم صاحب کہیں گے بھائی کہاں جا رہے ہیں, آپ کہیں گے بھائی میں امت کا بھلا کرنے جا رہا ہوں, پڑھانے جا رہا ہوں. تو بیگم صاحب کہیں گی کہ یہ جو میں اور یہ جو ہے نا یہ 6 کھڑے ہوئے یہ امت کا حصہ نہیں ہے, ہم نہیں ہیں امت کے اندر. ایک دن ملتا ہے آپ کو ویکینڈ کا, وہ بھی تو ہمیں دے دیں یار, کوئی بیلنس بھی لائف میں ہوتا ہے. چپ کر کے بیٹھیں آپ, اور آپ ظاہر بات ہے چپ کر کے بیٹھ جائیں گے. میں نے کہا ہاں سینیریو بی. میں نے کہا آپ جائیں, چلیں 20 لوگ ٹریننگ میں آتے ہیں, آپ زیادہ پیسے نہیں دے دیں, آپ 2000 ہی لے لیں. کتنے ہو گئے, 40,000 روپے ہو گئے. اچھا تو 20,000 خود رکھ لیں, 20,000 بیگم کے ہاتھ میں دے دیں. سنیں وہ یہ دیکھیے سنیں ان کے دے دیں. اور جو ان سے کہیں گے دیکھو بھائی یہ میں ویکینڈ میں گیا تھا, میں پڑھایا 2 دن, تو میں چاہتا کہ تم یہ رکھ لو, تمہیں کوئی ضرورت ہو تو دیکھ لینا. اب کیا ہوگا کہ 3 ہفتے کے بعد وہ خود پوچھیں گی کہ آپ کورس پڑھنے نہیں آ رہے. آپ کہیں نہیں اصل میں سوچا تھا کہ دیکھیں ایک ہی دن ملتا ہے, 2 دن ملتے ہیں, تو میں بچوں کو دے دوں. تو کہیں گی کہ 6 دن بچے سنبھالتی ہوں, تو 7 دن مر گئے ہوں, ان کو نہیں سنبھال سکتی. اللہ کا کوئی خوف کریں. 6 دن آپ جو ہے فوجی فرٹیلائزر میں, فوجی سیمنٹ میں, عسکری سیمنٹ میں کام کرتے ہیں, 6 دن دنیا کو دیتے ہیں, کبھی ایک دن اللہ کو بھی دے دیا کریں بھائی. میں ہوں نا بھائی. اور بچوں کہ دیکھو بابا جانے بڑے کام کے لیے, چپ کر کے بیٹھو. شام کو آئیں گے, اس دن ہم سب مل کے پاؤں دبائیں گے, جانے دو بابا کو, چلو بولو بابا جائیں, بچوں بابا جائیں بابا جائیں. بالکل سائیکالوجی بھی سمجھے نا یار. اچھا ان کو پھر سمجھ آئی بات, ان کو سمجھ آ گئی, اور وہ دن آج کے دن وہ اپنا صحیح جا رہے ہیں, چلے جا رہے ہیں. دیکھیں آپ سسٹینیبل بنائیں کام کو یار. آپ سسٹینیبل نہیں بنائیں گے تو کب تک چلیں گے, بیٹھ جائے گی گاڑی, سمجھے نا. تو اس لیے جو ہے بھائی آپ چارج کریں, ہم آپ سے کوئی پوچھ بھی نہیں رہے. ہاں دیکھیں یہ نہیں بولیں جا کر کہ ہم ٹائم لینڈر سے, اللہ کے لیے یہ کام نہیں کریں. آپ یہ بولیں ہم ٹائم لینڈر سے پڑھ کے پڑھا رہے ہیں. جیسے ایک صاحب نے کیا حرکت کی, یہ چیک کرنے کہ میں مارکیٹنگ کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا. گجرانوالے میں گئے ایک کمپنی کے پاس, انہوں نے کہا کہ میں پڑھانا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا اچھا کیا پڑھانا چاہتے ہیں, جی کورس پڑھانا چاہتا ہوں. وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ لوگ مجھے بلائیں گے یا نہیں بلائیں گے. اچھا انہوں نے کیا کہ پروپوزل بھیجو, چلو
یہ ان کو یقین نہیں آ رہا کہ یار یہ تو مان گئے. اچھا یہ تیار نہیں تھے کسی کمپنی میں پڑھانے کے لیے. انہوں نے کیا کیا کہ میں اتنے پیسے مانگتا ہوں کہ وہ منع ہو جائے گا. انہوں نے جا کے کوئی 6 لاکھ یا 5-6 لاکھ روپے کا دے دیا. اچھا اس زمانے ہم چارج کرتے تھے مشکل سے کوئی 1.5 لاکھ 2 لاکھ, انہوں نے کوئی 5-6 لاکھ کا بنا کے بھیج دیا کہ جی 5-6 لاکھ ہوں گے. انہوں نے یہ کون ایکسیپٹ کرے گا, اللہ کی شان. انہوں نے اس کو اپروو کر کے یس کر دیا. اب ان کی جان نکل گئی, اب کیا کروں, یہ کیا یہ غائب ہو گئے, کٹ لیے. اچھا وہ لوگوں کو کوئی ڈیٹ ویٹ دے کر یہ بھاگ گئے, پبلک جمع ہو کے انتظار کر رہی ہے, ٹرینر صاحب آئے نہیں. اچھا ہمارے ریحان صاحب ہوتے مارکیٹنگ کے, وہ بیچارہ پہنچے گجرانوالا, وہ غلطی اس کمپنی کے پاس چلے گئے. انہوں نے اتنی سنائی, آپ لوگ آ رہے ہیں ہمیں ٹائم مینجمنٹ پڑھانے, آپ کی شکلیں دیکھی ہیں آپ نے, وہ کیا ہو گیا بھائی, آپ نے ہمارے سے یہ کام کیا کہ آپ نے کہا تھا ہم پڑھانے آئیں گے, آپ آئے نہیں. ہم نے ریحان نے کہا بھی سوری ہم نے نہیں کوئی ایسا پروپوزل دیا. نہیں آپ نے نہیں دیا بھائی. پھر جب کوئی ٹیچر پتہ چلی تو پتہ یہ صاحب تھے کوئی بیچ میں, انہوں نے سمجھا بھائی ہم نہیں تھے یار, یہ کوئی اور صاحب تھے, ہمارا تو یہ کانٹریکٹ ہوتا ہے, اس میں نام ہوتا ہے. کس کی آپ سے بات ہوئی, خیر سے بڑی معذرت کی تو خیر وہ لوگ سمجھ گئے. پھر جا کے ان کو پکڑا, نکالا پکڑ کے, کیا تم نے کیسے حرکت کی آپ لوگ, کہ یار ہم کیا کرتے ہو یار, تو انہوں نے بلا لیا تھا, میں تو پڑھا نہیں سکتا. ریحان نے کہا یار پڑھا نہیں سکتے تھے وہ بھائی, ہم کو بتا دیتے یار, 5 لاکھ روپے برے نہیں تھے, ہم آگے پڑھا دیتے بھائی, ہم کم میں پڑھا دیتے, آپ کو کمیشن دے دیتے, آپ ہمیں بلا لیتے. تو ایسا کوئی کام نہ کریں کہ کل مصیبت ہم پہ آ جائے. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں ہم نے پڑھا ہے, ہم آپ کو پڑھا رہے ہیں, ٹھیک ہے. مٹیریل آپ لے سکتے ہیں, میں آپ کو ڈاکٹر عبداللہ ان کا نام ہے, ان کا نمبر دے دوں گا, تو وہاں سے آپ عربی میں اردو میں اور اس میں نکال سکتے ہیں مٹیریل, پشتو میں مل جائے گا, تو وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں بھائی درگاہی کے اندر, سمجھے نا. ابوظہبی میں ایک دفعہ ایک صاحب آئے, وہ ایک برٹش کمپنی آئی ہوئی ہے, ایجوکیشنل کنسلٹنٹس ہیں, وہ پڑھ کے چلے گئے. تو انہوں نے کہا یار ہمارے اسکول میں بڑی ضرورت ہے. انہوں نے جا کے بات کی, تو اس نے کہا میں پڑھاؤں گا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کیسے پڑھائیں گے, یہاں تو عربی اسپیکنگ ٹیچرز ہیں. تو ان کی کمپنی نے کیا کیا کہ مٹیریل لیا, پروفیشنل ٹرانسلیٹرز ہائر کیے, پورا مٹیریل عربی میں کنورٹ کیا, اور اس کو پراپرلی انسٹرکشنل ڈیزائن کیا, یعنی ایکسرسائز ڈالی پراپرلی, اور پورا مٹیریل عربی میں کیا. اچھا خاصا پیسے خرچ ہو گئے. 1-1.5 سال بعد میری سے ملاقات ہوئی, کہنے آپ کو پتہ ہے یہ ہو گیا, میں تو اسکول میں پڑھا رہا ہوں اپنے. میں نے کہا ریئلی, کہتا ہاں, اور کہ یہ دیکھو مینول. میری تو آنکھیں کھلی رہ گئی بھائی, ہم تو سوچ بھی سکتے ایسی ایکسرسائز انہوں نے ڈالی ہوئی تھی. تو میں نے کہا واو, عربی میں تھا پورا. میں نے کہا یار کمال ہو گیا یار. میں کہا کام کریں یار, اس کی مجھے کاپی دے دیں. کتنے عرب ہمیں کہتے ہیں کہ نہیں. میں کیوں, کہ اس پہ تو کاپی رائٹ ہے. یار کہ نہیں آپ کو نہیں مل سکتا. اس نے جو یوں کر کے یوں کیا تھا نا ایسے, اس سے میں چند ایکسرسائزیں نکال کر اس کے جاتے ہی میں نے لکھ لی. لیکن اس ظالم نے دیا نہیں مجھے, کہ نہیں ہماری کمپنی کہہ رہی ہے دے نہیں سکتے ہم. وہاں برٹش کمپنی ہے نا, ان کے وہ کلوزز ہیں, پتہ نہیں کیا ہے, وہ کہتے ہیں ہم نے اتنا پیسہ خرچ کیا, یہ واپس نہیں جا سکتا. میں چلو جاؤ یار, چلو کم از کم اسکول میں تو پڑھا لیں. ایسے ہمارا تو ہوا ہاتھ. کہتے ہیں نا کہ وہ ہے نا کہ ہم ان سے کرتے ہیں شاید وفا کی امید, کہ جو نہیں جانتے کہ وفا کیا ہے, کس سے امید لگائی. خیر اینی وے, تو آپ لوگ ہم چاہتے ہیں آپ پڑھائیں. اس میں کس کو پڑھا سکتے ہیں, آپ اپنے انسٹیٹیوشن میں پڑھا سکتے ہیں, آپ اپنے کسی دوست کو پڑھا سکتے ہیں, آپ اپنی فیملی میں پڑھا سکتے ہیں. اور آپ کو اس سے 3 دن نہیں بٹھانا, آپ جو ہے بھلے 1 ہفتے میں پڑھا لیں, 2 ہفتے میں پڑھا لیں, 2 گھنٹے کر کے پڑھا لیں. ایک ذہن کے اندر پونی آئے گا, مسکنسیپشن آئے گا کہ یار یہ تو بڑا مشکل ہوگا. نہیں, اتنا سمپل ہے یہ مٹیریل کہ ٹین ایجرز پڑھاتے ہیں, 18 سال کے بچے پڑھا لیتے ہیں بھائی. اتنا کامن سینس, کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, کوئی اس کے اندر کوئی کمپلیکسٹی نہیں ہے, کوئی مشکل چیزیں نہیں ہیں. بلکہ آپ تو یہ سوچیں گے یار ارے یہ کہاں سے مولوی سلیمان صاحب آ گئے یار, ہم ہی خود ہی پڑھا لیتے. یہ تو یعنی یہ ذہن میں آپ کے آئے گا کہ یار ہم پہلے پڑھا لیتے. اتنا سمپل ہے, ٹھیک ہے نا. تو آئیے اب یہ تعویذ باندھنے کا پروسیس ہوتا ہے. ہم شروع کریں جمال صاحب سے. جمال صاحب یہ پہلا پیج کھول لیں آپ لوگ سارے. اس سے پہلے اپنا نام لکھیں اس مینول کے اوپر, یہاں فرسٹ پیج, بالکل فرسٹ, اپنا نام لکھیے گا. اور نیچے آپ بتائیں کہ آپ 1 سال میں کتنے لوگوں کو پڑھانے کی نیت کرنا چاہتے ہیں. 1 کو کرنا چاہتے ہیں, 2 ہیں, 10 ہیں, 20 ہیں, کتنے ہیں. نیوی کے ایک کموڈور صاحب ہیں سعید, انہوں نے کہا کہ میں 1000 آفیسرز کو پڑھاؤں گا 1 سال میں. اچھا میں نے تو سوچا یار یہ تو بڑا ٹال سا آرڈر ہے, پتہ نہیں یہ مذاق. میں کہا سر 1000, ہاں. تو خاموش ہو گیا. بعد میں پتہ چلا کہ وہ اتنے سیریس وہ کر رہے ہیں, ہی از ڈوئنگ اٹ.
وہ لگ گئے ہیں, ان کو پتہ ہے 1000 میں ٹارگیٹ پورا کرا, پیچھے پڑ گئے نیوی کے لوگوں اور پڑھا رہے ہیں ماشاء اللہ. مطلب ان کو خیر ان کے اپنے لوگ اتنے, ان کے نیچے 200-300 لوگ ہیں تو ان کو پڑھا رہے ہیں.